سے ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، زبردست۔ یہ پیارے پیارے چہرے دیکھ کر مجھے نور رمضان پروگرام یاد آ گیا جو میں روزانہ الحمدللہ دیکھتا تھا امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کے بعد۔ ہمارے قذافی شاہ صاحب کا تو جوش دید نہیں ہوتا تھا۔ مرحبا۔ میں نوٹ کرتا تھا کہ ویسے بھی صبح کھلے آنکھ صلی اللہ میں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن رمضان شریف میں آپ کی انرجی کچھ بڑی بڑی سی لگ رہی تھی۔ یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو نہ کیا ہو، میں ٹی وی پہ نوٹ کرتا تھا اصل میں کہ یہ کچھ انرجی بڑی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ اس ٹائم پر انرجی بڑھانی بھی پڑتی ہے۔ یہ بھی ہے کیونکہ وہ روزے میں پروگرام کرنا ہے، ہاں جی، روزے میں پروگرام بھی کرنا ہے سونے اور پھر کراچی والوں کا سونے کا وقت، نیند بھی اور پکانا ہے، دوسرے شہروں کا جاگنے کا وقت۔ ایسی بات۔ لیکن ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرماتے رہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، تو تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ جو ذمہ داریاں جس انداز کی ہیں، تو رات کو سونا تو کہاں ہوتا تھا، الحمدللہ تقریباً شب بیداریاں چلی ہیں جی۔ اس کے بعد پھر یہ کہ پروگرام ماشاءاللہ نہیں، بہت اچھے پروگرام ہوتے رہے، یہ زبردست نعت خوانی ہوتی رہی۔ اور سلمان بھائی آپ کا ویسے ایکسپیرینس کیسا رہا آل اوور؟ الحمدللہ رب العالمین، بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا، اور کیا کیا رہا یہ پھر ایک پورا پروگرام درکار ہے اس کے لیے۔ اچھا، کیونکہ یہ ماشاءاللہ پروگرام جو ہے نا جی، اچھے ٹاپکس بھی رہے۔ جی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ کرنے میں بھی بڑا کچھ رہا ہے۔ شیئر ہو سکتی ہیں وہ کریں نا، وہ ہم نے نوٹ کیا ہوا، وہ سامنے آئے گا تو ساتھ ساتھ اس کے جواب دیں گے۔ میں نے کہا ہوا ہے کہ بھئی اس کا جواب ہم عید کی تشریعات میں دیں گے۔ اچھا ہاں وہ اب کیا ہے، وہ کچھ تو چیزیں پھر آپ کل ذہن میں دیں نہیں بھی ہیں جی، کل لیں گے اس کو، ابھی ذہن میں ہے نہیں، ورنہ ہوتا تو وہ اپنے ادھار رکھنے والے ہیں نہیں وہ اس کو۔ لیکن ایز ویور میں بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اگر آپ لگا لیتے تھے تو پھر ہٹنے کا دل نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ آپ کی ماشاءاللہ اس میں شفقتیں نہیں، اور آپ ماشاءاللہ نوازتے بھی رہے، میسیجز بھی کرتے رہے، حوصلہ بھی بڑھاتے رہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں اب بات چل ہی نکلی ہے تو میں اس کو بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات جب ہم ساتھ رہتے ہیں آپس میں، جیسے فیملی ہے، آپس میں بھائی جو ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، اور یوں اس طرح ایک ہوتا ہے خاندان کی گیدرنگ ایک ہوتی ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ جیلسی کا عنصر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یار یہ ہے تو یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ کپڑے اچھے پہن رہا ہے، ان کا کاروبار اچھا ہو رہا ہے، کام اچھا ہو رہا ہے، گاڑی اچھی ہو رہی ہے، لائف سٹائل جو ہے یہ ان کا اللہ کی رحمت سے دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، نعمتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگ اس میں جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی اچھی بات ہے جس پر اس کی تحسین اور تعریف ہونی چاہیے، تو یہ بھی کرنی چاہیے کہ ایک تو دل سامنے والے کا خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اپنے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل کینے سے پاک ہو جاتا ہے، بندے کا دل نفاق سے پاک رہتا ہے، مسلمان کی دشمنی سے پاک رہتا ہے، اور پھر اس کی برکتیں اللہ کی رحمت سے ملتی ہیں۔ تو اشفاق بھائی کی ماشاءاللہ رہی ہے شفقت، حوصلہ افزائی کے میسج آتے رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو۔ ویسے ماشاءاللہ اشفاق بھائی کا ایک مصروف جدول گزارنے کے بعد جی سحری کے بعد بھی اتنے لیٹ
ہمارا پروگرام دیکھنا یہ واقعتاً ہمارے لیے بڑی سعادت مندی. ایکچولی وہ نیند اب نہیں آ رہی ہے یا سونے کی تیاری ہے تو بندہ سنتا رہے. صحیح. جب تک نیند نہیں آئی تو ایسا ہوا نہیں کہ کسی پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے نیند آ گئی ہو. اللہ پروگرام کے بعد ہی آئی نیند. چلے جی. کبھی 8 کبھی 8:15 آ جاتی تھی لیکن وہ لوری کا کام ہو رہا ہوتا تھا. اللہ اکبر. بندہ سیکھ بھی رہا ہوتا تھا. ماشاء. خالد بھائی نے بھی کئی پروگرامز کیے کہ آپ کی کچھ شاید ایبسنس میں دو غالباً. دو پروگرامز کیے. ایک یا دو. ایک. اچھا ماشاء اللہ سلمان بھائی تھے تو سلمان بھائی ہیں. لیکن آپ تو نارملی ساتھ ہوتے ہی. ہاں الحمدللہ. آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس فجر کے بعد؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. یوں دیکھا جائے تو ہمارے پلیٹ فارمز میں بھی ویور ہوتے تھے, لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, کمنٹس آ رہے ہوتے تھے, اور یہ بھی ایک نوٹیبل بات ہے کہ, اور ظاہر ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا میں نشریات جاری ہوتی ہیں. ہاں بالخصوص جیسے مدینہ ممالک میں تو منورہ سحری کا ٹائم ہے, ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹاپکس اب لاتے تھے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی, اشفاق بھائی مدینہ شریف سے آ ہی جاتا تھا کہ بھئی ہم بیٹھے پروگرام دیکھ وہ رہے ان کی سحری کا ٹائم ہوتا سحری کا ٹائم. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی, آپ کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہوتے تھے وہ آپ جب تک خود ریویل نہیں کریں تو وہ ریویلیبل تھے. تو اس کی کیا حکمت ہے کہ مطلب ویور ویٹ کرے کہ یار آج کیا ہے اس کے اندر؟ بس جی اس کو تھوڑا رکھتے ہیں, دلچسپی بھی برقرار رہے. اور اصل مقصد اشفاق بھائی جیسے کہ ایک مثال کے طور پر ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, اس طرح کے کچھ راز و نیاز والے ٹاپکس ہوتے تھے کہ ابھی بتائیں گے تو پتہ چلے گا کیا وقت ہے. اصل میں ناظرین کے لیے تو یہی تھا کہ ابھی وقت ہے, وہ سوچتے رہے ابھی کیا ہے, کس پہ وقت ہے. ہمارا پہلے ڈیسائیڈڈ ہوتا تھا ابھی وقت ہے میں کیا آئے گا, ابھی وقت ہے میں یہ بھی آئے گا, ابھی وقت ہے یہ بھی آئے گا, ابھی وقت ہے نیکیاں کر لیں, ابھی وقت ہے گناہوں سے بچنے, ابھی وقت ہے عیادت کر لیں, ابھی وقت ہے کسی کا دکھ میں کام آ جائیں, کسی کے سکھ میں جو ہے وہ شریک ہو کر کے اس کی خوشیوں کو بڑھانے والے بن جائیں. تو یوں ڈائمنشنز جو تھیں یہ ہماری ٹاپکس بنانے میں بھی آپ ماہر ہو گئے اب نا, ٹاپکس بنانے میں, کیونکہ وہ اتنے سال ہو گئے, اتنے سالوں سے کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام کر کے, تو وہ ٹاپک کیا دینا ہے ویور کو یہ بھی آپ نفسیات کو آپ جاننے لگے ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ کی محض اللہ کی عطا ہے. آپ مجھ سے میری اسٹرینتھ پوچھیں, آپ مجھ سے سوال کریں تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے, میں آپ کو اشفاق بھائی بغیر لگی لپٹی کے اور بغیر مطلب اگر کسی نے مجھ سے اور بھی یہ سوال کیا ہوگا نا تو ادھر بھی یہی جواب ہے. اسٹرینتھ کیا ہے؟ محض فضل الہی ہے الحمدللہ. یعنی میں بولوں میں نے یوں بڑا جناب بڑی تیاری کی تو بڑی محنت کی تو بڑا مطالعہ کیا تو بڑا یہ کیا تو بڑا دماغ کھپایا تو بڑا مشورہ کیا تو بڑا یوں ہوا تو پھر جا کے کہیں یوں, یہ باتیں فضول باتیں ہیں. صحیح سچ یہ ہے کہ محض فضل الہی ہے, محض عطا الہی ہے, محض اللہ کا کرم ہے, اور بس وہ مہربانی فرما کر کے رکھے, اور جب تک وہ کرم فرمائے رکھے گا بات بنے. ہم سب کے لیے کیے جذبات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی رکھے. آگے کے کیا پلانز ہیں پھر؟ اب عید کے بعد بھی پروگرام کنٹینیو ہے؟ عید کے بعد انشاءاللہ 5 دن ہفتے میں جی انشاءاللہ الکریم یہ کنٹینیو ہے. اس کو پروگرام کو ہم انشاءاللہ الکریم ری اسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں. اچھا کچھ ہے جی ہاں جی بتا سکتے ہو تو بتائیں ناظرین. جی بالکل, ہم عید کی خوشیوں میں اور ایک خوشی کا اضافہ ہو جائے. اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے. ہم نے تقریباً 15 پرپوزل جو ہیں وہ کم و بیش یہ پیش کیے ہیں کہ جس میں ہم اپنے پروگرام کو ری اسٹرکچر کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم ہماری نیت ارادہ ہے کہ جیسے جیسے وہ پاس ہوتے جائیں گے اور جیسے جیسے ہمارے پاس اس میں سے موقع ملے گا اور اس کے ذرائع اویلیبل ہوں گے, اپارچونیٹی ہوگی تو اس کو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کے لیے اصل مقصد تو علم دین پہنچانا ہے, تو مختلف ڈائیورسٹی کے اعتبار سے مختلف ٹاپکس کے اعتبار سے لیا جائے, یہ کوشش کرتے ہیں. چلیں جی اب ہمارے گیسٹ مفتی جمیل صاحب ماشاءاللہ الکریم حضرت استاد العلماء ماشاءاللہ مولانا قربان مدنی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مدینہ حضرت تشریف لائیے, مرحبا ماشاءاللہ. مجاہد عید مبارک, عید مبارک ہو, مبارک عید مبارک, عید سبھی کو عید مبارک, عاشقان مصطفیٰ کو عید مبارک ہو, عید مبارک ہو, مبارک عید مبارک, عید سبھی کو عید مبارک. حضرت شاہ صاحب مصطفیٰ کو عید مبارک ہو, عید مبارک ہو, مبارک
عید مبارک ہمارے لیے دعا فرمائیے گا. کیسے ہیں آپ حضرت؟ مرحبا، تشریف رکھیں. مصطفیٰ کو عید مبارک ہو. عید ادھر ہیں بھائی بچے، اپنی اپنی سیٹ لے لیں، ساری چھوٹی چھوٹی چیئرز بھی بھر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف بھائی مدینہ شریف سے آپ آئے ہیں، ویلکم. آپ سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، مدینہ چھوڑ گیا، پھر بلاوا آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم. ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پیارے پیارے خوبصورت چہرے، علماء اکرام کی رونقیں منچ پر موجود ہیں. اسپیشلی استاد العلماء مفتی جمیل اتاری مدنی صاحب، مولانا قربان مدنی صاحب، جناب مولانا راشد مدنی صاحب، مولانا مہروز مدنی صاحب، اور ہمارے ثنا خانوں میں حاجی آصف اتاری صاحب، قبلہ سبتر اختری صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ پیارے پیارے کلام بھی ہوں گے، آپ کی باتیں بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ، اور کچھ انوکھا بھی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ، وہ بھی شامل کریں گے. بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی باتیں کریں گے، بچوں سے نعتیں بھی سنیں گے اگر یہ سنانا چاہیں تو انشاءاللہ الکریم. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عید کی خوشیاں یہ دوبالا فرمائے، اور آپ کی رمضان المبارک کی عبادتیں قبول فرمائے، رمضان المبارک کی کوتاہیاں معاف فرمائے. یقیناً عید یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیسی حیرت کی بات ہے، آپ ذرا سوچیں کہ کل اس وقت پاکستان میں کھانا پینا یہ ایک بندے کے لیے، نارمل شخص کے لیے جائز نہیں تھا، حرام تھا، اور روزہ رکھنا فرض تھا. اور آج اسی ٹائم 24 گھنٹے کے بعد روزہ رکھنا حرام ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان بھی اس میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا پاور، اللہ تعالیٰ کی رٹ کیسی قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس طرح بندہ چلتا ہے، اور بندے چل ہی رہے ہیں. کوئی کتنا کہے، لاکھ کہے کہ بھائی میں تو اپنی مرضی سے چلوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ ہی کی مرضی سے چلنا ہے. اپنی مرضی سے چلیں گے تو پھر چل نہیں پائیں گے، گر جائیں گے. تو بس اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہی زندگی چلتی رہے. جیسے کہ ہم نے آج روزہ نہیں رکھا، کل ہم نے روزہ رکھا تھا الحمدللہ. ایسے ہی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کاش ہم وہ کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. مفتی جمیل صاحب ویلکم اگین، آپ کو بہت بہت مبارک ہو عید. اور رمضان شریف میں اسپیشلی اس سال نور سحر میں آپ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ملاقات بذریعہ اسکرین میں، ناظرین کی بات کر رہا ہوں، روزانہ ہوتی رہی، اور بہت اچھا یوں پروگرام رہا. مفتی شفیق صاحب کا میں اسپیشلی شکر گزار ہوں اس پر کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے یہ ترکیب بنائی تھی کہ آپ شفقت فرمائیں، پھر آپ نے نوازا ہمیں. کیسا لگا آپ کو سحری میں یوں کنٹینیو تقریباً 20 دن تک آنا اور جلدی سحری کرنا؟ لوگوں کا روزہ اگر 14 گھنٹے کا تھا تو آپ کا تقریباً 15.5 کا ہو جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے الحمدللہ. اس ماہ رمضان میں مصروفیات پچھلے رمضان کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی تھی. تو ایک تو یہاں نور سحر سلسلے کے اندر آنا، اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے اپنے علاقے میں مسجد کے اندر پہنچ کر وہاں فجر کی نماز کے بعد درس بھی دیا کرتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے ڈرائیور حضرات جو تھے، جو چینل کی گاڑی تھی، ان کا بھی بڑا تعاون رہا ہے. یہ مجھے تقریباً 20-22 منٹ کے اندر اندر فیضان مدینہ سے نیو کراچی پہنچا دیتے تھے. ڈائریکٹ میں مسجد پہنچتا تھا، اور وہاں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی فضیل رضا اتاری مرحبا، ہمارے نگران بھی ہیں. سب کو بہت بہت عید مبارک. ویلکم حضرت. کیسے ہیں؟ جو ہے نا وہ نا عید مبارک. آئیے حضرت، تقبل اللہ منا. ماشاءاللہ عید مبارک ہو. آپ کو اعتکاف بھی مبارک حضرت. آج چومے بیٹا، کیا بات ہے بھائی. مدنی منع بھی آئے آپ کے ساتھ، شہزادے بھی آئے. چلے بھائی ادھر ذرا ایک بچوں کی چیئرز اور بڑھا دیں، ادھر آ جائیں بچے. آج بچے سارے آج منچ پہ ہی آ جائیں، جگہ بہت ہے بھائی، کوئی بھی محروم نہ رہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، جزاک اللہ کہیے بھائی، زور سے کہیے جزاک اللہ.
ہاں جزاک اللہ کہیے. یہ یہاں پہ چھوٹی چیئرز اور دیجیے گا. ہاں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے, آپ ادھر آ جائیے, آپ کے لیے چیئرز آ رہی ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اسپیڈ میں آپ پہنچتے تھے مسجد, پھر درس بھی دیتے تھے, اور سحری جو یہ لمبی ہوتی تھی تو اس سے پھر روزے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی تھی؟ یہ اللہ کے کرم سے روزے وغیرہ میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ رہا کہ اس دفعہ کا ماہ رمضان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کافی حد تک مصروف رہا ہے. الحمدللہ. کہ فجر کی نماز کے بعد علاقے میں ایک جگہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر کنٹینیو جی. ایک دن کا بھی ناغہ درس کا نہیں ہوا, اور جماعت میں پہنچ جانا ماشاءاللہ. پھر عصر کی نماز کے بعد بھی ایک علاقے کی دوسری مسجد میں وہاں پر بھی درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہا, اور چینل پر بھی یہ نور سحر کے اندر شرکت ہوتی رہی. الحمدللہ بہت اچھا اس دفعہ ماہ رمضان گزرا ہے اللہ کے کرم سے. ماشاءاللہ. تو آپ کو ناظرین کا کوئی فیڈ بیک وغیرہ بھی ملتا تھا مفتی صاحب کہ جو سحری کی ایک ویورشپ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگ استفادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ایک مفتی صاحب سے تو ایک رجوع بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. کافی حد تک لوگ جو علاقے کے تھے بالخصوص, تو ان کو تعجب بھی ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ چینل پہ تھے اور اتنی جلدی آپ فجر میں یہاں پہ آ بھی گئے, تو کیسے آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ الحمدللہ یہاں سحری سے فارغ ہو کر اپنے علاقے میں بھی پہنچ جانا, وہاں پہ بھی درس کا سلسلہ جاری ساری رہا, اور کافی حد تک اللہ کے کرم سے دین متین کی باتیں سیکھنے کا سکھانے کا موقع ملتا رہا. ماشاءاللہ. مولانا راشد مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ نور سحر پروگرام میں 30 دن تشریف لاتے رہے ماشاءاللہ. بڑے اچھے علمی افادات, مدنی پھول اور پیاری پیاری باتیں ہم نے ان سے سیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت, آپ نے اتنی محنت اور کوشش کے ساتھ آپ تشریف لاتے رہے. بنایا, آپ کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, اور 3 سلسلے مستقل آپ کا کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کی تاریخ میں بھی ایک آپ کا ایک منفرد کام ہے کہ 3 سلسلوں کو ہوسٹ کرنا. پہلے ماشاءاللہ نعت خواں حضرات تشریف لاتے تھے, پھر وہ قرآن مجید کے حوالے سے بڑا خوبصورت پروگرام, وہ بھی میڈیا کی تاریخ میں ایک یونیک پروگرام ہے, اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ یہ ٹاک شو ہوتا تھا ہمارا نور سحر کے نام سے. تو آپ کی استقامت ہے ماشاءاللہ. اور پچھلے سالوں میں مجھے یاد ہے کہ جب میرا آنا ہوتا تھا تو کچھ نہ کچھ چھٹیاں ہو جاتی تھیں, کبھی طبیعت کی وجہ سے, کبھی مصروفیت, لیکن اس مرتبہ الحمدللہ استقامت رہی ہے, اور 30 کے 30 دن سعادت ملی, اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ویسے سبھی کہہ رہے ہیں راشد بھائی کہ رمضان شریف اس بار تو یوں لگا ہے جیسے کہ آیا اور تشریف لے گیا. آپ کو ایسا فیل ہوا؟ جی بالکل ایسا, پتہ ہی نہیں چلا, اور بس 30ویں شب آ گئی. 30ویں شب آ گئی, اور بڑے اطمینان سے ایک جیسے کہ ٹرانزیشن جو ہوتی ہے اس طرح سے. کل کی رات ایسی گہما گہمی جو ہم نارملی دیکھتے تھے, 29ویں کو اگر ہو جاتا تو وہ گہما گہمی بڑھ جاتی ہے. اور 30 کو یہ کہ ایک خود بخود وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ چاند رات ہونے کی ہے, تو اس حساب سے تو وہ ایک نارملی ٹرانزیشن ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ فیضان مدینہ میں وہی دھوم تھی. فیضان مدینہ میں تو کیا بات تھی. تقریباً 2 بجے یہاں سے پروگرام ختم کیا, پھر میں نیچے بارگاہ مرشد میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. بارگاہ مرشد میں تقریباً 3:30 پونے 4 بج گئے. ماشاءاللہ. پھر گھر جا کے فجر کی تیاری, تو 5 بجے فجر تھی, تو یوں پتہ ہی نہیں چلا, اور الحمدللہ چل رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے آمین, قبول فرمائے, قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائے. آپ بتائیں گے کیسا رہا آپ کے سارے سلسلے وغیرہ؟ آپ بھی فجر کے بعد بھی بیان فرما رہے تھے, اور پروگرام میں بھی تشریف آوری رہی آپ کی. جمعرات کو آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ رمضان مبارک میں جامع مسجد فیضان مشتاق میں ایک دن میں درس دیتا تھا. ایک دن ہمارے مولانا دانش اتاری اچھا اپنے دارالمدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, یہ درس دیا کرتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر یہ جو ایک دن کا گیپ مجھے مل جاتا, تو میں مختلف مساجد جو میرے ٹاؤن کی ہیں ان میں فجر میں جانے کی طرف. آپ نے یہ آلٹرنیٹ ڈے پہ یہ رکھا. یہ جو فجر کے بعد کا جو سلسلہ, جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں, فجر کی نماز کے بعد یہ جو 5 منٹ کا درس ہوتا تھا, کہیں ماشاءاللہ فیضان رمضان سے ہو رہا ہے. اچھا, ہم ہر سال جو ہے نا وہ ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا سلیکشن کرتے ہیں. اچھا. جیسے ایک سال ہم نے کیا عربی کے سوالات اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات. اس بار جو ہماری کتاب تھی اس کا نام تھا وہ ہم میں سے نہیں. اچھا. تو یہ باتیں بڑی حدیثیں وہ بڑی جو ہے نا وہ لوگ توجہ سے سنتے ہیں. پھر آخری دن ہم اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں کتاب کو. اچھا. تو یہ کہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ رہتا ہے سلسلہ. یہ زبردست, اور فجر کے بعد لوگوں کا ایک ذوق دیکھنے والا ہوتا ہے. بالکل, مگر یہ کہ اس کو مختصر
किया जाए, क्योंकि सही फरमा रहे हैं, मुख्तसर ही होना चाहिए। लेकिन जो है ना, इस बार तो ऐसा हुआ फजल भाई कि वो हमारा, मैं दर्ज कर रहा था इस दफ़ा सीरत मुस्तफ़ा से, सुभान अल्लाह। और हमने ये जहन बनाया था कि हम 63 साल को बयान करेंगे। तो हम चलते रहे, 12वीं 13वीं तक जो है ऐलान नबूवत तक बयान हो गया। जी जी। फिर इसके बाद 23 साल 23 दिन में जी जी। ये हुए। तो वो बयान बढ़ते बढ़ते जो है ना, वो 18-20 मिनट तक होने लगा। तो मैंने नोट किया कि लोग बैठ रहे थे। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 90% मेरे को खुशफहमी है जी जी। कि नमाजी बैठ रहे थे। तो इससे ये अंदाजा हुआ कि लोगों को दिलचस्पी है। दिलचस्पी ऐसे ही आज भी लोग दीन से मोहब्बत करते हैं। बेशक। आप इनको अगर अच्छी चीज़ बताएं और अच्छी तरह डिलीवर करने की कोशिश भी कोई करे तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह करे कि बाद में भी ये जज्बा कायम रहे। रमज़ान शरीफ का एक जज्बा ही अलग होता है। सही बात, सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना कुर्बान मदनी साहब, आप बताइए, पहले तो रमज़ान शरीफ की कुछ बातें हो जाए, याद रमज़ान, मुस्कुरा के भी हो जाए, तो फिर ईद पे आते हैं इंशाअल्लाह। वही जो आपने बात कही ना कि रमज़ान मुबारक तो जैसे कि गोया कि पता ही नहीं चला, तो वाकई जिसकी मसरूफियात वगैरह होती हैं और एक के बाद एक काम उसने लिया हुआ होता है और अपना स्केड्यूल उसने बनाया हुआ होता है, तो जब रमज़ान जाता है तो उसका सामने यही होता है कि अभी तो रमज़ान आया था, अभी चाँद की मुबारकबाद दी थी कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, और ये क्या, अभी फ़ौरन रमज़ान जो है वो हमसे रुखसत हो गया है। तो अब जिसके पास काम होते हैं तो उसको उसके पास एक जैसे ही 24 घंटे ख़त्म होते हैं, एक नया काम दोबारा फिर शुरू हो जाता है, फिर एक दिन रात ख़त्म होते हैं, उसके बाद नया काम। लेकिन जिसका अपना रमज़ान मुबारक का स्केड्यूल नहीं होगा और इसकी पहले से जिसे कितना प्रिपरेशन करना और तैयारी करना वो नहीं होती, तो फिर वो काम नहीं होते, फिर वो बैठे बैठे फिर बोरियत हो जाती है और ये कैफियत ऐसी बन जाती है कि फिर उसको एक एक दिन भारी पड़ना शुरू हो जाता है। सही फरमा। तो उनके लिए रमज़ान भारी हो सकता है, लेकिन एक जिसकी तैयारी हो और फिर एक जज्बा हो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने तैयारी की बात की ना, ये ज़ौक़ मिलता है दावत इस्लामी के मदनी माहौल से। अल्हम्दुलिल्लाह। एक पूरी तैयारी का, फजर में ये, ज़ोहर में ये, असर में ये, इस मस्जिद में उस मस्जिद में ये मुताला वो मुताला, ये पढ़ना वो पढ़ना, फिर नेक अमाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रमज़ान भी मनाया गया है माह नेक अमाल। तो अब जब इस तरह पूरा सिलसिला चलता है तो फिर उसमें बड़ी बरकत होती है और वक्त का भी पता नहीं चलता और इबादतें भी बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ जाती हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। मौलाना महरोज़ मदनी साहब, आप भी सबसे पहले शुक्रिया, आपने नूर सहर को रौनक बख्शी और बड़े अच्छे उन्वानात आप देते रहे, बल्कि आप हमें वो कंटेंट भी फराहम किया करते थे आपकी मजलिस की तरफ से। जो भी मौजू होता है तो उस पर पहले प्रिपरेशन होती है, कुछ ना कुछ उस पर हमें कंटेंट भी, हमारी मजलिस जो है, मजलिस से कंटेंट, क्या उसका नाम है, कंटेंट मजलिस, तो महरोज़ मदनी साहब उसके निगरान भी हैं, तो ये हमें मिल जाता है, तो उससे भी मदद मिलती है गुफ्तगू करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाअल्लाह ये अच्छी काविश रही और बिला नागा कंटेंट भी आता रहा, ये भी एक अच्छी काविश थी। पहले शायद कभी पिछले सालों में इतना बाकायदगी से मैंने नोट किया था, नहीं होता था, ये और इम्प्रूव हुई आपकी मजलिस की कारकर्दगी। आपकी शफ़क़तें रहेंगी तो इंशाअल्लाह और इम्प्रूव करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। दावत इस्लामी का इदारा है और दावत इस्लामी के जो भी शोबे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। पॉजिटिव तनकीद जो होती है तो उसको लेकर फिर बेहतरी की गुंजाइश जहाँ होती है वहाँ करने की कोशिश करते हैं। सही बात यही है अशफाक भाई कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत है और हमारी वाबस्तगी एक ऐसे इदारे के साथ, एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसी कंपनी के साथ है जिसके शोबे राउंड दी क्लॉक चलते हैं अल्लाह की रहमत से, और यहाँ पे आप जो है ना बिज़ी ही रहते हैं, यानी कामों की नोयत इतनी है, डायमेंशन इतनी है कि आप कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमत से इंगेज रहेंगे। तो मैं तो इस बात पे शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इस दौर में दावत इस्लामी का दीनी माहौल अता फरमाया कि जो हम जैसों को भी कहीं ना कहीं फिट करके कुछ ना कुछ चला रही होती है और कुछ ना कुछ जो है ना फ़वाइद हमें मिल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी काविशों को कबूल फरमाए। हमारे नाजरीन की भी कुछ बात सुन लेते हैं, कॉल्स कुछ हैं तो शामिल करें। मेरा नाम मेहरान खान है। हमारी तरफ से अशफाक भाई और मती चैनल के तमाम हाजरीन और नाजरीन को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा अशफाक भाई से सवाल है कि बचपन में आपको सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता था और क्या आपको अभी भी ईदी मिलती है? ईदी तो अभी नहीं मिलती, अभी तो देनी ही पड़ती है। हाँ, वालिद साहब देते हैं, सिर्फ एक ही जगह से मिलती है, वो लेनी भी चाहिए अदब और अकीदत से। और ये कि कौन ज़्यादा देता था अभी तो याद नहीं है। चलें जी अगली कॉल। लेकिन बहरहाल याद रह जाते हैं, जो ज़्यादा देने वाले होते हैं ना वो याद रह, और जो नहीं देते वो भी याद रह जाते हैं बच्चों को
کہ وہ مجھے بچپن دیتے. سے بے غرض ہوں گے نا. ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا داری سے شروع سے ویسے بچپن میں اتنا وہ نہیں تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کون زیادہ دے رہا ہے کون کم دے رہا ہے کتنی ہوئی. اپنے بچوں میں دیکھتا ہوں یہ کبھی کو یاد ہوتا ہے. کبھی امین بھائی نے آپ کو دی؟ مجھے نہیں دی, میرے بچوں کو دی ہے. میں نے کہا کہ آپ بھی وہ خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کو امین بھائی نے دی. نہیں پتہ نہیں, دینے کی کوشش کی ہوگی لیکن دی. اگلی کال. میرا نام محمد عامر اختاری, باب المطر کراچی لانڈی قادآباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ عید کی رونق بہت اچھا جاری اور ساری ہے. اشفاق بھائی اور دیگر مبلغین کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. اور نعت خوانی صاحب سے عرض ہے کہ کلام سنا دیجیے. میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاجی آصف اتاری اور سبتر اختری بھائی. آصف بھائی کیسا رہا آپ کا رمضان المبارک کا شیڈیول وغیرہ؟ ماشاءاللہ 15-17 دن تو آپ یہیں تھے, پھر حاضری بارگاہ بھی ہوئی, کب واپسی ہوئی حضرت؟ ماہ رمضان شروع جب تو اس میں تو آپ نے شفقت فرمائی اور اپنے ساتھ ہی آپ نے رکھا. اس کے بعد پھر میں تقریباً 5 تاریخ کو مکہ پاک مدینہ پاک کے لیے حاضری کے لیے. الحمدللہ 5 اپریل. جی ہاں. پھر اس بار کرم ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ مکہ پاک میں اور بارش کا سلسلہ, پھر مدینہ پاک میں بارش مدینہ, اور بہت ماشاءاللہ کرم نوازی. اور دعا بھی کرتا ہوں مبارک دن ہے, اللہ کرے پھر وہ جلدی سفر مدینہ سب کو نصیب ہو جائے. دعا بھی کیجیے گا. کیسا رہا سب مدینہ؟ مدینہ بہت یادگار وہ لمحات. تو اشفاق بھائی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ رمضان مدینہ کی کیا بات ہے, حقیقت ہے. اور اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے بھی, یعنی چونکہ وہاں پر بہت سارے ملک سے ایک تعداد وہاں مکہ پاک مدینہ پاک حاضر ہوتی ہے, تو الحمدللہ عز و جل کہیں ملکوں کے اسلامی بھائی ملے تو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ دعوت اسلامی کا ماحول اور مدنی کام ان کے ملکوں میں بھی الحمدللہ دن بدن امیل سنت جیسے فرماتے ہیں نا کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. آج تو آپ دولہا لگ رہے ہیں بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چشم بددور. سبتر اختری بھائی آپ بھی کچھ شیئر فرمائیں گے, کیسی روٹین رہی؟ آپ تو حافظ بھی ہیں شاید. اچھا سبتر بھائی بھی, اشفاق بھائی معذرت, یہ بھی ماہ رمضان میں مکہ پاک مدینہ پاک. ہاں جی, یہ بھی حاضری دے کر آئے نا ماشاءاللہ. اچھا اچھا, کیا بات ہے بھائی, نعت خوانوں کی موج ہے. الحمدللہ. مائک آپ کا. اچھا پہلی بار سفر ہے مدینہ, پھر تو بڑی کیفیت والا سفر ہوگا. ایک چیز میں نے آبزرو کی کہ ہم یہاں پر سنتے ہیں, اشعار میں بھی سنتے ہیں کہ مدینہ کی جو ہوائیں ہیں کیسی معطر ہیں, پاکیزہ پاکیزہ ہے, لیکن جو بات وہاں جا کے فیل ہوتی ہے نا, وہاں پر جو کامنس ہے, جو اسموتھنس ہے, جو فضا میں ایک خوشگوار سی ایک احساسات ہیں, وہ الفاظ میں بیان کرنے کے نہیں. یہ ایک چیز ایسی مجھے ملی کہ بس دعا کریں کہ رب کریم. الفاظ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ مدینے کی شان کو حقیقتاً بیان کر سکے. وہ تو جا کے ہی بندہ کہے گا کہ اچھا یہ ہے مدینہ. وہ نہیں, یہ یاد آئی ان کی اس پہ کہ وہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا ہے تو انسان مدینہ. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے کہ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا, وہ ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا, اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. تاریخ کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی کس طرح ماشاءاللہ. شاید غالباً ایک ساکن مدینہ دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے کال بھی کر ڈالے. اچھا کال بھی کر, میں تو خیر ابھی تو نہیں وہ کیا, مگر یہ کہ وہ یہ پہلے ہمارا سلام ہی پیش کر. اللہ کرے اگر یہ وہ ہوں, کیونکہ یہ جس طرح ان کی کال آئی اس طرح ہی لگتا ہے کہ یہ
देख रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो इंशाल्लाह हमारा सलाम बात सलाम सबका पेश कर दें सुभान अल्लाह। और ये दुआ कर दें कि हम भी यहाँ हाजिर। थे जो टूटी फूटी कोशिश कर सके, जी। अब सरकार करम कर दें और ईदी में वहाँ बुला लें। बुला लें, सुभान अल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। इशफाक भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस मौका पर मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक आशिकाने मुस्तफा को, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक। सुभान अल्लाह, आपको भी मुबारक भाई। अगली कॉल। अल्लाह रखा तारीफ कर रहा हूँ मरकजुल औलिया लाहौर से। जितने भी इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। माशाल्लाह, थोड़ी आवाज़ यहाँ बढ़ा दीजिए। अगली कॉल। अमजद रज़ा तारी अर्ज कर रहा हूँ, माशाल्लाह आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। अगली कॉल। मोहम्मद हसन अली रजा तारी सरुल्लाह से अर्ज कर रहा हूँ। मैं फरहान ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको, तमाम महकाने रसूल को, मदनी के नाज़रीन को ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा तारी है और मैं रैली से बोल रहा हूँ। मैं आप सबको ईद मुबारक। मुझे एक नात सुना दीजिए, मदीना याद आया है। माशाल्लाह, ये कहाँ से थे? बरेली से, बरेली शरीफ से। सुभान अल्लाह, वहाँ से देख रहे हैं भाई माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अगली कॉल। वहाँ भी ईद है ना आज? जी, हिंद में भी हो गई। हिंद में ईद, बांग्लादेश में भी आज पहली ईद है जी। अगली कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। आप सबको और तमाम बंदी चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सब कॉल करने वालों का, और अल्लाह ताला आप सबकी ईद की खुशियाँ जो है वो दुबाला फरमाए। आमीन। जी फजल कुछ फरमा रहे? नहीं। अच्छा, ईद पर इन्होंने शेर पढ़ा है। जी। अगर ऐसा कोई मुकाबला भी हो जाए, एक शेर यहाँ से सुनाए जिसमें ईद का लफ्ज़ आए, एक शेर यहाँ से सुनाए, दोनों में नात खान भी मौजूद हैं, तो देखते हैं भाई कौन सी टीम देखिए हमारी तो जो है वो पीछे रह जाती है। नात गोश हर शेर में लफ्ज़ ईद आना चाहिए, तो इस बहाने कुछ ईद वाले अशार भी, और जो भी पढ़े भी गुनगुना के पढ़े। मुफ्ती साहब से इस बहाने नात भी सुन लेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। एरिया थोड़ा इसका बढ़ा दें आप। चलो, ईद के बजाय बकरा ईद भी आएगा तो चलेगा। शुरुआत वहाँ से। आसिफ भाई भी है ना साथ, कोई भी, महरूज भाई माशाल्लाह, कंटेंट ऑफ अशार नहीं, मोबाइल का मना करेंगे तो फिर नाजरीन भी करें। मोबाइल का मना हुआ, मोबाइल वाला नहीं है। बाद रमज़ान ईद होती है, सुभान अल्लाह, रब की रहमत मजीद होती। सुभान अल्लाह। ये अगर गुनगुना के सुनाते तो और अच्छा होता। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, अब आप लोग दिल की तरफ मदनी टीम, तो राइट तरफ मक्की टीम। अच्छा, इसमें बच्चे भी शामिल है ना? बच्चे ये भी बच्चे हैं। जी जी, आप लोग भी सुना सकते हैं, माइक चले सुना दोनों मिलके। इसमें ईद आए। तेरी जब के ईद होती है तभी मेरी ईद होती है, मेरे ख्वाब में तुम आना, मक्की मदीने। आप तर्ज में नहीं सुनाएंगे? तर्ज में सुनाए, कोशिश करें भाई। तेरी जब के ईद होती, तभी मेरी जब के ईद होगी, तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मक्की
سبحان اللہ، مدنی مدینے والے. چلیں جی اگلا شعر یہاں سے. عید اتار اس کی ہے. آپ گنگنا کے سنائیں نا. آپ تو کوشش پہلے یہ والا تو سنا دوں پورا ہو جائے. پورا آصف بھائی کر دیں گے، آپ فکر کیوں کرتے. غالباً یہ ہے نا، عید اتار اس کی ہے، عید اتار اس کی ہے جس کو خوابوں میں ان کی دید ہوتی ہے. سبحان اللہ. عید آصف بھائی جو شعر سنا رہا ہے وہی گنگنا ہے نا. اس کی ہے. مفتی صاحب نعت خوانی میں بھی استاد ہیں، دیکھیں ماشاء اللہ. مفتی صاحب کی تو میں کوشش کرتا ہوں. جی جی بالکل کوشش کریں. عید اتار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی سبحان اللہ کہہ کے حوصلہ بھی بڑھتا رہے. اور بھائی اب اس ٹیم کی باری ہے دوبارہ. ہاں بھائی یہاں سے بھی سنا سکتے ہیں کوئی؟ آپ لوگ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں؟ بچوں کا پھر الگ کچھ مقابلہ کر لیں گے. یاد ہے ہاں عید کا لفظ آئے. عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں. طرز میں سنائے نا. عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ناخن جو ہے یہ پہلی رات کے چاند جیسا ہوتا ہے نا، ہلال. تو اس ناخن کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن کی زیارت کے صدقے ہمیں مشکل کشائی کی بشارت یعنی عید مل جاتی ہے. کیا بات ہے، ناخنوں کی بشارت. چلیں جی اب اس ٹیم کی باری. جو ٹیم اپنی باری پہ نہیں سنائے گی تو پھر سامنے والے جیت جائیں گے. جس کو آقا کی دید ہے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. اللہ واہ. چلیں جی تیری ہے واہ. عید میری، سبحان اللہ. جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی. واہ واہ واہ. دید تیری ہے عید میری. واہ. چلیں جی آصف بھائی مدنی ٹیم. میری بھی عید کا جائے ساما یا رسول اللہ آقا. کچھ ہاں میری بھی عید کا ہو جائے ساما یا رسول اللہ، دکھا دو روئے تابہ جانے جانا یا رسول اللہ. اچھا یہ ہے اس طرح سے. ماشاءاللہ آپ فرمانے تو ہوگا. سبحان اللہ. چلیں بھائی سبتر بھائی. آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. چلیں جی مفتی صاحب. نثار تیری چہل پہل پر ہزار ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں ہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. مولانا راشد صاحب آپ بھی کچھ مسلک بنایا ہوا ہے. اتنی دیر میں لکھ لیا ہو تو بھی بتا دیں. اللہ. ہاں یہ تو لکھ بھی لیا ہو تو پتہ نہیں. ماشاء اللہ برہان دعوت اسلامی. ایک تو برہان ملت تھے. ماشاء اللہ بہت اچھا لکھتے ہیں ہمارے راشد مدنی بھائی.
برہان آپ کا تخلص ہے. برہان ملت کی بھی آپ نے بات وہ کی اعلیٰ حضرت کے, وہ بھی بڑے شاعر, اور وہ بھی اچھا بولتے تھے, لکھتے تھے, شاعر بھی بڑے, شاعر بھی تھے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو اپنا بیٹے کہہ کر بلاتے تھے. اچھا, بیٹا کہہ کر. ان کے والد گرامی عید الاسلام مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ, جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ, اور یہ ان کو بھی بہت وہ بڑا فیض, بڑا مان دیتے تھے. تحریک پاکستان میں بڑا کردار, علمی پایا بھی بڑا تھا. جب امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے بر صغیر میں دارالقضاء کا انعقاد فرمایا, یعنی کہ وہ مسلمانوں کے مسائل جس میں قاضی اسلام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پر 3 افراد کو آپ نے مقرر فرمایا. ایک آپ کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور تیسرے برہان ملت برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ. علمی اعتبار سے بھی فقاہت میں جی. اچھا, میرے ذہن میں 2 تھے. اچھا, تیسرے بھی تھے. واہ بھائی کیا بات ہے. اچھا, آپ سمجھے, مطلب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی, علمی باتیں, اشعار, رمضان کی باتیں, عید کی باتیں, سب ہوگا. آپ بھی بیٹھتے ہوں گے ڈرائنگ روم میں, تو اچھی باتیں ہی کرنی ہیں. آپ بھی کچھ بات شامل کرنا چاہیں تو کالز بھی کر سکتے ہیں. ان کا نعتیہ دیوان بھی ہے جذبات برہان کے نام سے, بڑے عالمانہ انداز میں ماشاءاللہ, بہت اچھا. پتہ چلتا ہے کہ رنگے رضا. ناظرین جو ہیں گیسٹ ہوں گے یا ہوسٹ ہوں گے؟ گیسٹ ہوں گے, میزبان ہوں گے کہ مہمان ہوں گے؟ نہیں, ابھی تو گیسٹ ہوسٹ ہم ہی ہے نا. اچھا, ہم کیوں کسی کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں, اپنی سیٹ کیوں دے دیں کسی. آپ انوائٹ کر رہے ہیں. جی انوائٹ کر رہے ہیں, آئیں ہماری محفل میں آئیں. ماشاءاللہ. یہاں والوں کے لیے تو چپس اور بسکٹ اور ہیں, ان کے لیے بس دعائیں انشاءاللہ. اچھا چلیں جی, آپ کی باری ہے ویسے شیر. اچھا, ان کی باری ہے. یہاں پر ایک بات آپ نے ویسے باتوں میں لگا دیا ہے. جی صحیح, راشد بھائی باتوں میں. برہان ملت کی ایک اور میں ادا ذکر کروں, جو ایک شیخ کامل سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے نا, یہ میں نے دیکھا. ان کے آپ کلام دیکھیں, تقریباً کلاموں میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ذکر کرتے ہیں, تقریباً اشعار میں لا رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز مولانا جمیل الرحمان صاحب کے بھی اپنے رضا کو نظر آئے, مان جاؤں جس نے سکھایا نام. بالکل. اس میں ایک مرتبہ مولانا عید الاسلام اور مولانا برہان ملت کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ساتھ کہیں گئے تھے. اچھا, وہاں کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے. اچھا, تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت جیسے آگے تشریف لے گئے تو ان دونوں سے کہا کہ ان کو کبھی مت چھوڑنا. اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا, ان دونوں حضرات کو کہا, دونوں باپ بیٹوں کو, کہ ان کو کبھی مت چھوڑنا. واہ, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت. کیا بات. یہ ان کی جو ہے نا اعلیٰ حضرت سے یہ ایسی وابستگی تھی. محبت تو پیر صاحب سے ایسی ہونی چاہیے. اب عید پہ کوئی شعر بھی سنا دے. اب اس میں برہان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, بغیر برہان کا سنا. بغیر برہان. میرا اصل میں اشعار مجھے یاد ہوتے نہیں ہیں. اچھا, بھائی امام علیہ سنت کے کلام سے ایک شغف ہے تو وہ کچھ یاد کر لیتے ہیں. 70 بھائی پھر یاد آ رہا ہے تو, ورنہ پھر ان کو جیت دے دے. انہوں نے میلاد کے اوپر کہا ہے تو اپنے پاس میلاد کے عید میلاد النبی ہے, دل بڑا مسرور ہے. ہاں دیکھیں آ گیا نا. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع الاول, دونوں مصروں میں عید ہے. اس پہ بس آپ نے سنا دیا نا, مصرے زیادہ نہیں, نمبر زیادہ نہیں ملے, دونوں مصروں میں عید ہے. دوسرا یہ سنائیں جن کا ہے. ہاں بھائی, اگلا آپ سنا دیں تو پھر مقابلہ برابر ہو جائے. جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ ابھی پڑھا ہے نا آصف بھائی نے, وہ دوسرا, یہ نہیں پڑھا, دوسرا تھا. اچھا اچھا, صاحب آج ماشاءاللہ 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 ہما جائز شخصیت. سبحان اللہ. چلیں جی, پیارے پیارے اشعار بھی سننے کو ملے, اور اس بہانے کچھ ذکر مدینہ بھی ہوا, ذکر میلاد بھی ہوا. میلاد کرتے رہا کریں, کیسے بھی حالات ہوں, کیسی بھی آپ کی خوشیاں ہوں, ہم کوشش کریں اپنی خوشیوں میں میلاد شریف کریں. اور عقیقہ ہو یا شادی ہو, ولیمہ ہو, کوئی ڈگری مل گئی ہے, کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہے, مدینے جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, یا کوئی غم کی کیفیت ہے, انتقال ہو گیا, سوئم ہے, 40واں ہے, الحمدللہ عاشقان رسول میلاد کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور میلاد کرتے رہتے ہیں, اور یہ اس کی بڑی برکتیں پاتے ہیں. راشد بھائی, یہ میلاد ہم سنیوں کے عاشقان رسول کے گھٹی میں ہے, اور کیسے بھی حالات ہوں, اسپیشلی خوشی میں جو ہے میلاد کا سلسلہ رہتا ہے. اور میلاد میں بھی ایسی ویریشن ہے, کبھی میلاد میں 10 لوگ ہوتے ہیں, کبھی 1000 لوگوں کی محفل ہو رہی ہے, تو میلاد پھر میلاد ہی ہے, ہر طرح کا میلاد ہو رہا ہے. تو اس کے فوائد ہیں نا. جی, یہ لفظ جو میلاد ہے نا, اس سے بعض لوگوں کو یہ شائبہ ہوتا ہے
کہ شاید یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ہی میلاد ہے، یا اسی ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی جو محفل کی جاتی ہے اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کو بیان فرمایا، امام اہل سنت نے بھی ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپنے کے واقعات کو، رضاعت شریف کے واقعات کو، سیرت مصطفیٰ کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات و کمالات کو ذکر کرنا، خواہ نثر کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، بیٹھ کر ہو، کھڑے ہو کر ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، ربیع الاول کے مہینے میں ہو یا کسی اور مہینے میں ہو، جب کیا جائے گا، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، شام و سحر ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو یا پاکستان میں ہو، یہ میلاد ہی قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اشفاق بھائی، ایک اور بات، اگر ہم تذکرہ اور سیرت کی اس کی تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو تاریخ میں بھی جب لکھا جاتا ہے تو سارے احوال لکھے جاتے ہیں، تذکرے میں بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ سال کے 12 مہینے 52 ہفتے 365 دن، کوئی تہوار ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، پریشانی آئی ہو یا نعمت ملی ہو، تو مسلمانوں میں نا میلاد رائج تھا اور اب بھی ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ اب نا تکلفات بڑھ گئے۔ تو بعض اوقات ہم یوں سوچتے ہیں نا کہ اب تو دعوت کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ 4 ڈشیں پکائیں گے تو بلائیں گے کسی کو مہمان، تو اسی طرح میلاد کے بھی ہم نے تقاضے بڑھا دیے، تو شاید بہت سارے لوگوں کی دل میں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم محفل کریں، یوں کریں یوں کریں، لیکن شاید وہ تقاضوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ تکلفات سے کیا مراد ہے؟ یعنی بھائی منچ بنے، پھر لائٹیں لگیں تو مائک لگیں تو ساؤنڈ سسٹم لگے تو فلاں نعت خواہ آئے تو فلاں مبلغ آئے، تو وہ ساری چیزیں بعض اوقات ارینج کیسے ہوگا؟ اس کے بغیر میلاد کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بغیر ایسے ہوتا ہے کہ خود لے کے آپ بیان ہی کر رہے ہیں نا سیرت مصطفیٰ سے، تو اسی سے بیان کر لیں۔ اور ابھی ہم لوگوں نے آپ ہی نے تو منچ پہ سب سے ہی نعتیں سنی ہیں ماشاءاللہ، ابھی ہمارے منچ پہ بھی تو سنائی گئی ہیں نا، تو ایسے ہی پڑھ لیں، کیونکہ وہاں تو قلبی کیفیات دیکھی جاتی ہیں، ظاہری جو چیزیں ہیں وہ تو اتنی زیادہ۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں میلاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 2-3 اسلامی بھائی بیٹھ جائے تو الحمدللہ ذکر میلاد ہوتا ہے۔ اور دعوت اسلامی والوں کو بلا لیں گے نا اگر اپنے قریبی مسجد سے، انشاءاللہ وہ بخوشی آ جائیں گے، آپ کے میلاد بھی کر دیں بغیر تکلفات کے آئیں گے۔ اچھا، میلاد کی جو بات ہوئی، ہر انداز میں میلاد منایا جا سکتا ہے، جیسے کہ بہت اچھی توجہ دلائی مہروز بھائی نے کہ اب پہلے جس طرح میلاد ہوتے تھے، آئے دن ہوتے تھے، ہے وہ بھی صحیح، لیکن اب بہت کم ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ شاید وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا۔ میلاد منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اشفاق بھائی بہت بڑے محقق اہل سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کچھ پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے میلاد پر، المورد الروی فی المولد النبوی۔ اس کی وجہ تصنیف آپ نے ذکر کی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میلاد شریف کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اور پھر محفل کا انعقاد کر کے لوگوں کو ایک ضیافت کا اہتمام کرنا، میں نے اپنے کوئی مالی اتنی وسعت نہ پائی کہ میں اتنا بڑا ارینج کر سکوں، تو میں نے سوچا کہ تحریری صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کر دوں تاکہ یہ زمانے کے صفحات پر باقی رہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھ کر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب لکھ کر بھی میلاد کیا ہے، چنوں پہ فاتحہ دے کر بھی جو ہے وہ میلاد منایا ہے۔ اور اشفاق بھائی دیکھیں، جو میں تکلفات کہہ رہا تھا نا، اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور واقعہ آپ تو سلسلہ کرتے رہے ہیں تو بار بار ریپیٹ بھی ہوا ہوگا، ماش کی دال والا۔ تو بچہ آیا کہ جی آپ کی دعوت ہے مولوی صاحب، تو کہا دعوت بھی کب، کیا کھلاؤ گے؟ کہا یہ کھلاؤں گا، جھولی میں ماش کی دال تھی، تو وہ کھلائی بھی پھر کیسے، پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ بلایا اور وہیں پہ بٹھا کر جو ہے نا وہ بڑی سادگی کے ساتھ، یتیم بچہ تھا، غریب بچہ تھا جی، کھلا دی اس نے۔ تو آج ہم جب دعوت کا تصور کرتے نا تو ماش کی دال کہیں نہیں ہوتی اس میں، اتنی سادگی کہیں نہیں ہوتی اس میں، پھر بندہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں کرتا ہی نہیں، تو پھر تو نصیب والا وہی ہے کہ جو سادگی کے ساتھ جو ہیں کچی ہری مرچیں ڈال کے اور ماش کی دال دے دے اور وہ امام وقت جو ہے وہ کھا لے۔ تو یہ سادگی کی بھی محفلیں ہونی چاہیے، اور یہ تکلفات کی ایسی محفل ہو تب بھی جانا چاہیے۔ ہاں، تکلفات کی بات چلیے تو صرف بات محفل میلاد کی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کو مشکل بنا بیٹھے ہیں تکلفات کی وجہ سے، جنرلی ایسا ہی، یہ جنرل ہے، صرف میلاد کا معاملہ نہیں ہے، ہم تو مسجد کے معاملے میں بھی تکلفات میں ہیں، تو حج و عمرے کے معاملے میں بھی تکلفات میں، جہاں جہاں ہیں ظاہر سی بات ہے میں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری جو رشتہ داریاں ہیں اس میں بھی تکلفات آ گئے، اٹھنے بیٹھنے کی نشستیں اس میں تکلفات آ گئے، صرف ڈرائنگ روم سجانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تصنع تکلف سے پاک آپ کی مبارک شخصیت تھی، اس کا کسی کو وضاحت مزید؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سادگی رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس قدر عوام امت پہ اتنے مہربان تھے کہ ایک خاتون ضعیفہ
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ وہ اپنے کام بتاتی ہیں، کچھ گفتگو کرتی ہیں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن کے ان کے جو کام تھے، جو چیزیں تھیں، ان کو مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ واہ، تو یعنی ایک یہ کہ اللہ کے نبی ہیں اور ایک ضعیفہ خاتون ہے، راہ چلتے چلتے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی کام ہے تو حضور کو طلب کر لینا، حضور کو یاد کر لینا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اس خاتون کے پاس چلے جانا، تو یہ تکلف سے بالکل بالا تر ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سادگی رکھی ہے کہ ایک عام امتی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر سکتا تھا۔ کیا بات، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنا، ابھی میں جا رہا ہوں، اس طرح کا کوئی ایسا کلام کہ جس سے اگلا شخص اس کا دل ٹوٹ جائے۔ واہ واہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، دلوں کو نہیں توڑتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اشفاق بھائی، میلاد منانا جو ہے نا، یہ تو یوں سمجھیے کہ توحید کا زبردست پرچار ہے۔ کیا بات، زبردست۔ آدمی یہ سوچے کہ بھائی یہ کیسے، کالم صاحب کی بات میں نے سنی، بڑی دل کو لگی، بڑی اچھی لگی۔ کہا کہ بعض لوگوں کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ نبی کی اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ یہ نہیں ہے، کیونکہ میلاد ہمیشہ کس کا منایا جاتا ہے؟ جس کی پیدائش ہو، جس کی پیدائش ہو۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ میلاد ہے برتھ، ہیپی برتھ، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، سبحان یہ تو کبھی بھی جو ہے نا وہ ملانے کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ میلاد اینٹی شرک ہے، میلاد اینٹی شرک ہے، یہ سمجھیں۔ زبردست۔ ابھی یہ دیکھیں نا، جیسے کہ سوسائٹی کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جو شخص رہنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے پڑوسی کا بھی صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا، فیشن بھی ہوتا ہے، بلکہ ایسا اس کو فخر کے طور پہ بتاتے کہ میں اپنا زیادہ سلام دعا کسی سے نہیں، ہم ذرا اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں۔ بلکہ ایسی سوسائٹی کو اب لوگ پریفر کرتے ہیں جی، یار آس پاس میں کسی کو کسی کی پڑی نہ ہو۔ جی جی، جبکہ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، ٹھیک ہے 2-4 بینیفٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جبکہ مل کے رہنے میں اور آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور بہت کچھ ہماری زندگی کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ الحمدللہ مسجد کا اہتمام ہوا، دعوت اسلامی کی مسجد بنی، اور وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے اسی طرح وہاں پہ میلاد وغیرہ کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو انہوں نے ہفتہ واری میلاد کا سلسلہ رکھ دیا کہ اپنا فلاں دن عشاء کی نماز کے بعد صرف ہمارے جو نمازی ہیں تو ایک بھائی کی باری آئے گی ہفتے میں ایک دن، یعنی اب دوبارہ ان کی نہیں آئے گی، جب سب کا ہو جائے گا اس کے بعد آئے گی۔ کھانا پینا کچھ نہیں، صرف پانی ہوگا، ہم سب نمازی جائیں گے۔ 45-40 منٹ کا انہوں نے اہتمام رکھ دیا۔ اچھا، اب وہ ایک دن مطلب ہفتے میں ایک دن باری آتی تھی، عشاء کے بعد نمازی پہنچ جاتے تھے، اچھا، ایک کے گھر، دوسرے گھر، تیسرے گھر، اچھا سب اکٹھے ہوتے تھے تو گفتگو بھی ہوتی تھی، سلام دعا بھی ہوتی تھی، بیٹھک بھی ہوتی تھی۔ اب وہ جو سلسلہ کہ جہاں سے وہ جو محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، جلوس کا، ربیع الاول پہ رونق ہوتی ہے، جوش و خروش ہوتا ہے، جی، ایک سال اس طرح سلسلہ رہا الحمدللہ امام صاحب کی کوششوں سے۔ وہاں پر جو یا رسول اللہ کی جو صدائیں بلند ہوئی، عشق رسول میں جو اضافہ ہوا، اور جو لوگ بچے کو نعت رسول مقبول یاد ہو گئے، احادیث طیبہ سیرت مصطفیٰ یاد، کہ ہر ہفتے وہ 2-4 نئی حدیثیں سن رہے ہیں، ہر ہفتے امام صاحب سے 2-4 باتیں سن رہے ہیں، نعت رسول مقبول سن رہے ہیں، امام علیہ سنت کلام سن رہے ہیں، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، قربان میں بہت خوبصورت شریف، بالکل۔ اور اس میں ایک بہترین شرط یہ رکھی تھی امام صاحب نے کہ ہوگا تو 45 منٹ کا، جو اپنے گھر میں کرائے گا شرط یہ کہ کوئی کھانا پینا نہیں ہوگا، جو بھی نیاز ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ اچھا، اور پھر بھی لوگ آتے تھے، تو جبھی تو لوگ اس میں جو بات کی نا تکلفات والی، کہ لوگ جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں، جب پتہ ہے کہ سلسلہ ہی نہیں ہے اور کسی نے شرمندہ بھی نہیں ہونا ہے تو زبردست طریقے سے معاملہ ہوتا تھا۔ اچھا، قربان بھائی کی بات کو یہ ایڈ کرنا کہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ ایک دینی کام بہت عرصے تک چلا رہا، اور اب بھی یہ کہ رسالہ پڑھنا سننا، جی، ٹھیک ہے نا، اس میں الحمدللہ ہماری کئی مساجد کے اندر یہ ترکیب ہے کہ منگل کے دن جو ہے وہ اسلامی بھائی مختلف گھروں میں جاتے ہیں، جی جی، اور وہاں پر جو ہے یہ رسالہ پڑھا سنا جاتا ہے، اور وہی مشروب کی پانی کی ترکیب ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی کھانے کی ترکیب نہیں ہوتی، یہ الاؤ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھے انداز سے ترکیب ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر یوں سمجھیے کہ یہ جس کو آپ کہنے رسالہ سننے سنانے کا حلقہ ہے، وہاں اس بلڈنگ کے اطراف کے لوگ آتے ہیں، اب وہ مسجد نہیں آتے تو اسلامی بھائی ان پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، انہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں، انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی ایسے جو علاقے اور یہ اس میں بہت اچھی ترکیب ہے، اور بڑا
इसका अच्छा अल्लाह का करम है फीडबैक है। आज भी बहुत सारे जिम्मेदारान सुन रहे होंगे, उनसे गुजारिश है कि रिसाला सुनने सुनाने के लिए अगर इस तरह का कोई एहतमाम हो तो बहुत अच्छी। लेकिन एक साहब को जो है ना इसी तरह दावत मिली मिलाद की अपने हाई राइज में या बिल्डिंग में, किसी ने उनको बुलाया तो वो नहीं गए। तो उनसे पूछा ना बाद में किसी ने, यार आप नहीं गए? उनके किसी करीबी ने कहा यार ऐसी बिल्डिंग में आया इसलिए हूँ कि किसी से जान पहचान ना हो। अभी उसने दावत दे दी है, एक बार जाऊंगा फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर इसकी औरत मेरी औरत से बात करेगी, इसके बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे। यार मेरे को ये पंचायत नहीं चाहिए ना, अपने को ऐसा ही रहना है कि किसी से सलाम दुआई, जैसा जो आपने बात की। तो ये भी एक नेचर है कि यार बस कट ऑफ चले, तो ये नुकसान दे, फिर बिल्कुल नुकसान, जिंदगी के लिए नुकसान। मैं आपको अशफाक भाई एक बात अर्ज करूँ, हमारे साथ एतिकाफ में एक 75 साल बुजुर्ग थे हाजी याकूब, इनके माशाल्लाह तीनों बेटे पहले हमारे जामा मस्जिद फैज़ान मुश्ताक के अतराफ में रिहाइश थी। अच्छा, अल्लाह ने नवाजा और एक बहुत ज़बरदस्त कराची की बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर तीनों गए, तीनों के अलग अलग घर हैं। इन्होंने मुझे बताया कल जुम्मतुल विदा के बाद कि मेरे तीनों बच्चों ने जो है वो यूँ समझिए कि अपने अपने घरों में हमारा एक आलीशान किस्म का रूम बनाया है, कोई ऐसा लगे कि जो है ना वो हम कहाँ अच्छी किसी होटल के अंदर आकर जो है वो ठहरे हैं। अल्लाह इनको और बरकत दे। मगर उनका जो है वो दिल ये अपने पुराने घर में ही लगा हुआ था। अच्छा, बोले यार फजल भाई सबसे बड़ा मसला वहाँ पर ये है कि कोई किसी को पूछता ही नहीं, और यहाँ तो क्या मस्जिद से निकले हैं तो सब अपनी एज के खड़े हुए हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई, तरकीब बनी। तो कहा कि यार बस वो ईद में भी वहाँ जा रहा हूँ मैं, बस दुआ करो कि मैं जल्दी आ जाऊँ, फिर यहीं पे अपनी दोबारा मुलाकात हो। ये मिलना मिलाना ये बड़ा जबरदस्त मामला होता है। मुफ्ती साहब इसके कुछ फवाइद भी है ना, जब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, स्पेशली जमात के फवाइद में भी बयान किया गया ना कि लोग मिलते जुलते रहते हैं ना तो एक दूसरे की नोहा होती है, फिर एक दूसरे की कभी कोई तबीयत खराब है, कभी कोई परेशानी में है, कभी कोर्ट कचहरी में फंस गया, कभी कोई बीमार हो गया, मशवरे मिलते रहते हैं, क्योंकि वो मिलना जुलना रहेगा तो 10 दिमाग मिलेंगे तो 10 काम एक दूसरे के करेंगे। अब ये जब हो ही नहीं रहा तो फिर बेचारा सर पे हाथ रख के या गूगल पे सर्च कर रहा होता है मसले का हल, फिर गूगल अपने हिसाब से जवाब देता है। ये बाजमात नमाज के अंदर इसी जो हिकमत है, उस हिकमत में एक हिकमत ये भी है कि जब हम वर्काउ मार राकिईन पर अमल करते हुए मस्जिद के अंदर आते हैं, जमात में शिरकत करते हैं, तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से मुलाकात करके उसकी खुशी
تو یہ تو کمیاب وہ ہاں، یہ تو ایسی طبیعتیں کم ہے. یہ تو لمیٹڈ ایڈیشن ہے، بڑا مختصر سا آیا ہے، تو وہ جہاں پر ہوتا ہے پھر یہ اپنی جو ہے نا وہ گہما گہمی مختصر نہیں ہے، ذرا قریب جا کے دیکھیں. لمیٹڈ ایڈیشن چھپتا نہیں ہے بار بار. آپ میں یہی عرض کر رہا ہوں حضور، میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں آپ کی تعریف یہی کر رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو برکت دے. تو بہرحال تو ایک تو لانگ ٹرم رہنے کی کوشش کریں، بار بار گھر تبدیل نہ کریں. اور یہ اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ کے بچوں پہ اچھا افیکٹ پڑے گا. مفتی صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ بچے بھی نہیں کھوتے. اشفاق بھائی دیکھیں گے نا، جب ایک تو فضیل بھائی جیسا جس کا باپ ہو، ایک یہ، دوسرا یہ کہ بہت طویل عرصہ ایک محلے میں رہتا ہوا ہو گیا ہو، تو ایسوں کے بچے نہیں کھوتے، کیونکہ ایسوں کے بچوں کے سب ماموں چاچا ہوتے ہیں. محلے میں سب ایک دوسرے کے سے رشتہ دار ہو جاتے ہیں. پکڑ کے لے آئے گا، بھائی یہاں کیا کر رہا ہوں، یہاں کیسے آ گئے، اور راستہ بھٹک گیا تھا، وہ فضیل بھائی کے ہاتھ میں پکڑا کے جائے گا بچے کا ہاتھ، ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے سے جو طویل عرصے رہتے والے ہوں، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. سب جگہ پہ جو ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں، سب ٹھنڈے ہو گئے، ایسا بھی سب جگہ نہیں ہے میرا خیال ہے. اور بعض اوقات ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پہل کرے میں پہل کروں، یہ پہل کرے میں پہل کروں، تو بھائی میں ہی پہل کر لوں تو میں ملوں، کوشش کریں. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا لوگ کھچے کھچے. اب جو ہے نا اپنی طبیعت میں کوشش کریں ناظرین کہ ملنے جلنے کی عادت بنائیں، اور کوئی پہل نہ کرے تو آپ پہل کرنے کی کوشش کریں، سلام کریں، عید مبارک ہی بول دیں. جیسے بعض محلوں میں ایک آ جاتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں نا دینے لینے کا رواج نہیں ہے. جی جی. ہمارے یہاں نیازیں نہیں بٹتی. جی. بھائی آپ کو کیسے پتا؟ بانٹنا تو شروع کرو، پھر پتہ چلے گا نا. ایسا ہی ہے، بانٹنا شروع کرو گے تو پتہ چلے گا. پھر آپ کے گھر پہ بھی نا 12 گھروں سے پلیٹیں آ رہی ہوں. ایسا ہی ہے. میں ایک دعوت میں گیا تو وہاں پہ اسی طرح کہا، ہمارے یہاں تحفہ نہیں لیتے نا. میں نے کہا آپ لوگ نہیں لیتے ہوگے، ہم تو دیتے ہیں بھائی، آپ کو لینا پڑے گا. لینا شروع کرو گے تو وہ سب دیں گے آپ کو. اور دینا نا یعنی تحفہ آپ دیں گے تو یہ کسی کو برا نہیں لگتا. کوئی صاحب میرے سامنے بات کر رہے تھے کہ وہ خوشی سے ہی لے گا، فلاں کو ہم تحفہ دینا چاہ رہے تھے لیکن دیا اس لیے نہیں کہ وہ ناراض ہو جاتے. تو پھر میں نے عرض کیا، میں نے بولا نہیں تحفہ آپ دے دیتے، تحفہ لینے سے تحفہ لے کے کوئی ناراض نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے وہ ایک رسمی سے جملے کہے کہ نہیں دے، ارے آپ نے تکلیف کی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں نے بولا یہ اس کا رائٹ ہے، وہ یہی کہے گا، وہ یہ تھوڑی کہے گا میں تو صاحب نے جملہ ایڈ کیا ہے. وہ آئندہ تکلیف ہی نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے کہا تکلیف نہ کریں. اچھا بچے بھی بیٹھے ہیں، کدھر گیا وہ تیسرا؟ اچھا وہ آ رہے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو یہاں پر بچے موجود ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، لیفٹ. تو پہلے ان کا کچھ تعارف بھی آخری کرتے ہیں. صوفوں پہ بھی بچے ہی سمجھا جی، آخری صوفوں پہ بھی بچے ہی سمجھے. آخری صوفوں پہ؟ اچھا نہیں وہ تو نہیں ہے، آپ اپنا کہہ رہے ہیں. وہ نہیں ہے تو میں تو ہوں. آپ کا نام؟ محمد احسان اتاری بن حاجی آصف اتاری. ماشاء اللہ. کتنے سال کے ہیں آپ؟ 10. کتنے؟ 10. یہ مائک چل رہا ہے بھائی؟ مائک تو 10. آواز نہیں آ رہی. 10 سال. اچھا جی. یہ شہزادی، کیا نام ہے آپ کا؟ زیتون فیصل. زیتون نہیں، اس مائک کو یہاں بھی کھول دے نا تو سب کو آواز جائے. بچے ویسے سلو بولتے ہیں. آن ایئر جا رہا ہے یہ والا مائک. اور ایک سوال آپ سے کریں گے، ایک سوال آپ سے کریں گے. دیکھتے ہیں سب اپنی اپنی باری پہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. جو ٹیم جواب نہیں دے گی پھر وہ آؤٹ. ٹھیک ہے، عیدی سب کو ملے گی. مگر ایسے یہ تو آپ کے جوابات دیتے رہے پروگرام کے. کہاں دیتے رہے؟ گھر پہ. گھر پہ دیتے رہے. یہاں دیں گے تو پتہ چلے. قرآن. اچھا حافظ بھی ہیں؟ کتنے پارے؟ کتنے پارے؟ 25 پارے. ماشاء اللہ. تو ہمیں 25 اور ایک پورا قرآن والا حافظ ہے. ایک مقابلہ ہو سکتا ہے نا، نور قرآن والا بھی. لیکن ابھی جنرل ہم کرتے ہیں، اس میں دیکھیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ظاہری عمر شریف بتائے گا آپ میں سے کوئی؟
ہاں آپ تینوں میں سے کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں گے اور ہم آپ لوگ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیے 63 سبحان اللہ. چلیں جی آپ میں سے کوئی بتائے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی شہزادی کا نام؟ کسی بھی شہزادی کا نام آپ بتائیں گے؟ اور آپ میں سے کوئی نہیں؟ ہاتھ سارے اٹھیں پھر میرے پاس آپشن ہو نا. چلیں آپ بتائیے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سبحان اللہ. چلیں جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کون بتائے گا؟ جنہوں نے جواب دے دیا اس کے علاوہ کوئی بتائے نا. چلیں جی ابن مہروز مدنی مکہ میں سبحان اللہ. چلیں جی آپ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک کدھر ہے؟ کس شہر میں؟ ہاتھ اٹھانا ہے جس کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ چلیں یہ بتائیں گے ابھی شہزادی. مدینہ منورہ میں سبحان اللہ. چلیں بھائی کوئی ہار نہیں مان رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام؟ ہاں بھائی آپ بتائیں گے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ. بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی امی جان کا نام؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام؟ حضرت آمنہ سبحان اللہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ بھائی برابر ہو گیا، ٹائی ہو گیا. ابھی تک برابر چل رہا نا. کوئی پیچھے رہے گا تو پھر دوسری ٹیم جیت جائے گی. چلیں جی شعر سننے ابھی تھوڑے سوال. چلیں جی بتائیے قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ آپ تینوں میں سے ایک بتا رہے ہیں. کتنے؟ 14 سبحان اللہ. چلے بھائی بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کس شہر میں فرمایا؟ کون سے شہر میں؟ مکے کے مدینے. دو ہو گئے یہ تو. مکے میں سبحان اللہ. چلے آخری سوال. یہ دونوں نے جواب دیا تو پھر دونوں جیت جائیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام؟ حضرت ابو مطلب. حضرت حضرت عبد المطلب. سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی کیا بات ہے. مہروز مدنی کے شہزادے پرفیکٹ جوابات ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آخری سوال آپ کی ٹیم سے تھوڑا سا مشکل ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کا نام پتہ ہے آپ لوگ؟ کسی بھی بیٹے کا نام آپ کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتا دیں. حضرت قاسم سبحان اللہ ماشاء اللہ. 3 شہزادے تھے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو دونوں ٹیمیں ماشاءاللہ پرفیکٹ. سبحان اللہ کیا بات ہے. حسین بھائی سے نعت شریف سن لیتے ہیں. نعت شریف حسین بھائی چلیں تو تلاوت سنائے نا. پھر آپ نے 5 پارے تو حفظ کر لیے ہیں. کوئی اچھی سی مختصر تلاوت کر کے سنائے. اور مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں بھی میں بتا دوں ماشاءاللہ. اور جلد حافظ قرآن بھی بنیں گے. تو حسین بھائی حفظ تھوڑا سا سنائے، کوئی مختصر تلاوت کریں. پھر ایک 25 پاروں کے حافظ ہیں اور ایک پورے قرآن شریف کے. تو ان کا پھر ایک مقابلہ تھوڑی دیر بعد کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. پیاری تلاوت آپ نے کی. اور اگلی آیت سجدہ ہے. پھر وہ سب کو سامعین کو
تو آپ سمجھ گئے, وہ میں سمجھ گئے لکھ رہے تھے ماشاءاللہ, لیکن وہ اتنی سمجھ نہیں کہ لکھنا کیا ہے. اردو کی جو کمزوری ہے, اس سے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں مسائل کو اس طرح کی مثالیں بھی دیجیے گا. کیا مسئلے قائم ہو جاتے ہیں, اس کو یوں سمجھیں کہ ایک جگہ پر گنے کا جوس, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاکستان کی بات نہیں ہے, بیرون پاکستان عرب ممالک کے اندر, تو وہاں پر گنے کے جوس کی شاپ ہے, تو وہاں پر کسی نے اس کو لکھا ہے گناہ کا جوس. اللہ اکبر. حالانکہ وہ گنا لکھنا چاہ رہا ہے, لیکن گنا کے بعد آگے ہا لکھ دیا, تو گنا ہو گیا. اب وہ گنا ہوا یا پڑھنے میں گناہ ہو گیا, لیکن پڑھنے والا جو اس کو پڑھ رہا ہے نا, وہ پڑھ رہا ہے گناہ کا جوس. صحیح پڑھنے والا درست پڑھ رہا ہے, جو لکھا ہوا ہے وہ تو گناہ, وہ تو گناہ پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ جس کو بھی اگر اردو زبان میں اگر کوئی اپنی دکان کا کوئی اشتہار بنوانا ہے, نام لکھوانا ہے, بڑے مسائل ہیں, تو کسی اچھے پڑھے لکھے سے ٹرانسلیٹ کروا دے. اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو گناہ کا جوس جو بیچ رہا ہے, یعنی گنے کا جوس جو بیچ رہا ہے, اس کو صحیح کوئی اردو جاننے والے سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوا ہوگا, پالا نہیں پڑا ہوگا. تو یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں بھی, تصویریں. ایک صاحب نے لکھا تھا کالم میں, اس میں لکھ رہے تھے میرا انڈیا یہ ہے, لیکن انہوں نے لکھا تھا میرا انڈیا یہ ہے. اللہ. اس طرح وہ ہمارے ماحول والے کوئی لکھنا چاہ رہے تھے. مدنی حلیے کو کہتے تھے مدنی خلیہ, خاص ہے مدنی خلیہ. بعض اہل علم نظر آنے والے بھی اس طرح کرتے. اس کی ایک جو مجھے وجہ سمجھ, اہل علم تھا نا, کالم میں لکھا تھا میرا انڈیا یہ ہے, اس کو لکھنا تھا انڈیا. اس کی ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہے اور اس کا حل بھی اسی میں موجود ہے کہ جو لوگ ریڈنگ نہیں کرتے نا, دیکھ کے پڑھتے نہیں ہیں, تو ان کی املا میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان جب پڑھتا رہتا ہے, الفاظ انسان کی نگاہ سے گزرتے رہتے ہیں, تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں جن کی املا خراب ہوتی ہے وہ ریڈنگ چیک کریں کہ وہ شاید دیکھ کر پڑھنے کی ان کی عادت. کسی بزرگ کی بات ہو رہی تھی, اس میں کتاب میں لکھا تھا یا اس کی تحریر میں لکھا تھا, اس میں تھا مضبوط اعصاب کے مالک, لکھا تھا مضبوط عذاب کے مالک. اللہ. اسی طرح مجھے کسی نے کسی پر تعریفی کلمات میں اپریشیٹ کرتے ہوئے لکھا, اس میں یہ بھی لائن تھی, واہ اشفاق بھائی بہت ہی اعلیٰ, لکھنا تھا اعلیٰ عین والا, لیکن انہوں نے اعلیٰ لکھا, اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ. اشفاق بھائی, موبائل وغیرہ میں جب ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ خود ہی آپشنز آ رہے ہوتے ہیں, تو سجیشن دیتا ہے. جی, تو جب وہ لے لیتے ہیں. ہاں, کمپوز وغیرہ کریں کمپیوٹر پر یا موبائل وغیرہ پر, تو ایک دفعہ اس کو ری چیک کر لیا کریں لکھنے کے بعد, سینڈ کرنے سے پہلے. اس میں یہ ہوتا ہے نا, جو آپ نے لکھنے کا آپ نے بتایا نا, پڑھنے کا کم پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے, زیادہ پڑھنا چاہیے. اچھا, یہ بھی دیکھ لیں کہ جو زیادہ پڑھ رہا ہے کثرت سے, وہ درست پڑھ بھی رہا ہے نہیں پڑھ رہا, کبھی جو غلط ہوتا ہے وہی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے. آصف بھائی جی جی آپ بات پوری. تو کبھی اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ میں سن رہا تھا کسی کو, جی جی, تو وہ پڑھتے نا چنانچہ, اس کو پڑھ رہے تھے چنا نچا, ہو جاتا ہے. تو ہماری اردو یعنی جس طرح پڑھنا ضروری ہے نا, تو اس طرح اس کو سننا بھی ضروری ہے. اب ہم تو پڑھ رہے ہیں, وہ کافی بار غلط پڑھ لیا تھا, لیکن کسی کو صحیح سننے والے سے جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے درست کیا ہے. اچھا, اس میں ہماری اردو صحیح کرانے میں جو کردار ہے نا, وہ امیر علیہ سنت کا بہت بڑا, واقعی سبحان اللہ. یعنی عربی کے اندر اعراب کا سنا, تو اردو میں اعراب کا تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اردو میں بھی اعراب لگے. آپ ضرورت پڑ رہی ہے, لیکن اب دیکھیں کہ ضرورت بھی پڑ رہی ہے, اور ضرورت کو امیر علیہ سنت نے پورا بھی فرمایا. اور جو بھی کتاب ہے, رسائل, یعنی ہماری اردو, یعنی جیسے اہل علم کی آپ نے بات کی, تو اہل علم کی بھی بہت اردو بہتر جو ہے وہ امیر علیہ سنت کا ہی فیضان اور کتابوں کا جو ہے وہ. آصف بھائی کو تجربہ ہو شاید, مجھے ایک پرچی لکھ کے دی محفل میں کہ حضور میرا صحرا آپ نے پڑھنا ہے, وہ صاد اور حا لکھا ہوا تھا, صحرا آپ نے پڑھنا ہے, یعنی چلے نہیں جائیے گا بیان کے بعد. تو اس میں صحرا لکھا تھا, حالانکہ یہ ہے سین اور ہا, صحرا. تو صحرا اور صحرا بڑا فرق ہے, لیکن یہ عوام بیچاری اور بعض اوقات ایسے ہنسی کے ہوتے ہیں. ڈکشنری کا استعمال جو ہے نا یہ مفید ہے, اور الحمدللہ المدینہ العلمیہ میں اس پر کام بھی ہو رہا ہے. ان فیوچر انشاءاللہ ایک ڈکشنری بھی متعارف ہوگی. بالخصوص جو دینی کتابیں ہیں, لٹریچر ہے, ان میں جو اصطلاحات ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ وہ کافی حد تک حل بھی ہو جائیں گی. اچھا, اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اردو, یہ چونکہ اب جو نیو جنریشن ہے ان کا زیادہ فالو اپ جو ہے وہ, یعنی وہ سمجھے کہ انگلش ہی ہے, انگلش یا رومن, ہاں رومن انگلش نہیں آتی سمجھ میں. اب باقاعدہ اس پہ ٹیچرز ہائر ہو رہے ہیں, اور اچھی بھاری فیسز پہ کہ وہ ہمارے بچوں کو اردو سکھائیں. تو اتنی اردو کی ویلیو اور اہمیت ہے. اللہ زیادہ خرابی جو آئی ہے وہ رومن کی وجہ سے آئی ہے. رسم الخط کو اگر ہم دیکھتے ہیں
تو علماء میں باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ رہی ہے، یعنی علماء نے تاکید کی ہے رسم الخط نہ بدلا جائے. تو یہ رسم الخط جو بدلا ہے اردو سے ہم جو ہے نا رومن میں آ گئے، تو رومن میں آنے کی وجہ سے کچھ کا کچھ بہت مسائل ہو رہا ہے. وہ مفتی صاحب وہ پچھلے دنوں ہمارا جو گروپ ہے اس میں ایک وہ چلی تھی، کسی مفتی صاحب نے ہی شاید بھیجی تھی، اس میں بھوسا پڑا ہوا تھا، بھوسا پڑا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو املا درست کروانے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے جو بڑے افراد ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں وہ اپنے موبائل کے اندر اردو ٹائپنگ یوز کریں، جو رومن کے بجائے اردو ٹائپنگ یوز کریں. خود اردو لکھنے کے اندر بہت ساری غلط جو ہے نا وہ انشاءاللہ حل ہوتی چلے آئیں گی، دور ہو جائیں گی. بددیانتی ہوگی اگر میں نہ بولوں اپنے شعبے سے، تو ویسے تو مکتبۃ المدینہ کی کتب جو ہیں وہ بہت مفید رہیں گی کیونکہ اس پہ اعراب لگا دیے جاتے ہیں اکثر و بیشتر. دوسرا بالخصوص ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے نا، اگر اردو بہتر کرنی ہے تو اردو والا، اور انگلش بہتر کرنی ہے تو انگلش والا، اور عربی بہتر کرنی ہے تو عربی والا. تو یہ ماہنامہ جو ہے یہ لگا لیا جائے، انشاءاللہ اس سے آپ کو علم دین بھی ملے گا اور زبان بھی درست ہوگی ماشاءاللہ. وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے شرعی مفتش بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. جی مفتی جمیل صاحب. اچھا ماشاءاللہ زبردست. جی موجود ہے تو لگے ہاتھ تو یہ بھی گناہ کا جوس سکتے ہیں. گناہ کا جوس، گناہ کا جوس کہیں ملتا بھی نہیں ہے اور پینا بھی نہیں چاہیے، اگر کہیں ملے تو گنے کا پی سکتے ہیں، گنے کا پی سکتے ہیں. بالکل گنے کا جوس پیا جائے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے. اور اب باقی ہے کہ شوگر والوں کو پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، کتنا پینا چاہیے تو اپنے معالج سے رابطہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اوورآل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ زمین سے اس کے اندر کتنی مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ گنے میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے ذریعے ہماری کتنی اشیاء جو میٹھی ہوتی ہیں جیسے شکر وغیرہ بھی اسی سے بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آصف بھائی کچھ اشعار نعت شریف کے یا کسی بھی کلام کے آپ شامل فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو مبارک کے آئی ہے، ہو مبارک کے عید آئی ہے، ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک کے
رحمت مزید لائی ہے، رب کی رحمت مزید لائی ہے، رب کی رحمت مزید لائی ہے، اور تیرا رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا میرے آقا جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قرب عید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، بعد رمضان رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی
ماشاء اللہ زبردست, کیا خوب. امیر اہل سنت کا کلام ہم نے سنا, کچھ کالز شامل کرتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو, منچ پر تمام اسلام بھائیوں کو. اشفاق بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ عید کے دن بھی بعد عوامی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن بھی قطع تعلق رکھتے ہیں, رشتہ ناتا توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے ہی, عید پر بھی جا کر نہیں ملتے. اس بارے میں کوئی کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ عید تو خوشیاں کا دن ہوتا ہے, خوشیاں بانٹنے کا ہوتا ہے, پھر بھی نہیں بانٹتے خوشیاں مفتی صاحب, اور قطع تعلق والے کئی سالوں تک عید اور بڑی بڑی راتیں, بڑے بڑے ایونٹ آ جاتے ہیں, کچھ انہیں سمجھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کی بہت ساری راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت عامہ ہو رہی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی بخششیں ہو رہی ہوتی ہیں. لاکھوں لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں, مغفرت یافتہ ہو کر صبح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسی مبارک شب میں بھی جن افراد کی بخشش نہیں کی جاتی, ان میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں بلا وجہ شریک قطع تعلق, قطع رحمی کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب اس نے مجھے یہاں نہیں بٹھایا تھا, اس نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا, میں اس کے گھر گیا اس نے ویلیو نہیں دی, چائے بھی نہیں پلائی. یعنی اگر ہم وہ کہنا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, تو اگر ہم وجوہات پہ اگر غور کریں کہ قطع تعلق کی, قطع رحمی کی نوبت کیوں آئی, وجہ کیا بنی, تو ایسی کوئی وجہ ہوتی ہیں جس کے اندر پانی کا نہ پوچھنا, چائے کا نہ پوچھنا, یا مثال کے طور پہ لڑکی والے ہیں اور لڑکی والوں ہی کے بارات ہے, بارات میں اب عمومی طور پہ لڑکی والوں کے لیے سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ دولہے والوں کے معاملات کو بہتر کرنا. اب ادھر لڑکی والوں کا کوئی ماموں, کوئی چچا, کوئی پھوپھی, وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ اسی میں لگے رہے, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. ادھر ہی کھانوں کی ڈشیں پہنچتی رہے, ہم تک تو پہنچی بھی نہیں. ہم بولتے بھی رہے کہ یہاں بھجوا دو, تو ایک ہی دفعہ آیا میٹھا اور دوبارہ نہیں آیا. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں پر ہمیں کم سے کم ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور مثال کے طور پہ جب کھانے کی دعوت تقریب کا معاملہ ہو, تو اس وقت کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس صاحب خانہ کی عزت کا بھی معاملہ ہوتا ہے. صحیح فرما. تو ایسے موقع پر ہمیں جو باقاعدہ دوسرے گھرانے والے ہوتے ہیں, جیسے لڑکی والے ہیں, تو لڑکے والوں کو زیادہ آؤ بھگت ان کی ہونی چاہیے. تو اس میں فیملی ممبرز کو بھی چاہیے کہ قطع تعلقی کی طرف بالکل نہ جائیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک معاشرتی عمل ہے, بالکل, اس میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں ہے, اس میں کوئی بے عزتی نہیں. بعض اوقات آدمی کی اتنی گہما گہمی میں
آپ فتح و رضویہ کی موٹی موٹی عبارتیں تو سمجھا دیتے ہیں, یہ ذرا بتائیے اس میں کیا ہے اور یہ کب بولا جاتا ہے؟ اصل میں کسی شخص کو کسی چیز کی قدر نہ ہو یا اس سے وہ وابستگی نہ رکھتا ہو تو وہ اس کو بالکل ہلکے میں لیتا ہے. تو وہ جو اس چیز کی قدر جانتا ہے تو وہی اس کو ہیرے کی قدر جوہری ہو گیا. میں سمجھا پایا ہوں. ہاں نہیں اچھا صحیح اچھا بتایا. ٹھیک. اچھا فضیل بھائی آپ بتائیے. مجھے کوئی آسان پوچھے. چلیں اس سے آسان کیا ہوگا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ تو یوں سمجھا آپ کہ بعض اوقات نہیں کوئی بہت خطرناک طریقے سے گرے جی اور بالکل صحیح کھڑا ہو جائے, جسے اللہ رکھے اسے کون. خطرناک کوئی حادثہ ہو جائے, خطرناک حادثہ اور بالکل صحیح و سلامت اندر سے نکلا ہے. صحیح. کراچی میں ہوا تھا نا ایئر کریش, ہاں تو اس میں 2 افراد بچ گئے تھے. 2 افراد بچ گئے. اچھا جو سیٹوں سمیت گرے تھے. جی 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 ایسا ہی. یہ بالکل بالکل جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. صحیح بات. سبتر بھائی آپ بتائیے. بھوکے کو سوکھی بھی چپڑی کے برابر, بھوکے کو سوکھی بھی چپڑی کے برابر, یہ کب بولا جاتا ہے؟ انسان قریب بہت زیادہ نیڈی ہو ہاں اور اسے اگرچہ نیڈ بہت زیادہ کی ہو لیکن اسے تھوڑا بھی مل جائے نا, تو اس کے ایک متبادل یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. واہ واہ, آپ نے محاورے پہ محاورہ دیا, زبردست ماشاء اللہ. چپڑی وہ جو تیل والی گھی والی, اور ایک ہوتی ہے چپڑی. اچھا چپڑی, تو چپڑی وہ جو گھی سے تر بتر ہے, لیکن بھوکے کو تو کچھ بھی مل جائے اس کے لیے تو بہت ہے ماشاء اللہ. مولانا مہروز صاحب آپ بتائیے, اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں؟ بھوکا جسے چاہے روٹی. گنجا چاہے. یہ کب بولا جاتا ہے ویسے؟ یہ جب بولا چاہتا ہے کہ ایک شخص کی جو خواہش ہو نا وہی اسے میسر آ رہی ہو تو اسے تو وہی چاہیے. مطلوبہ چیز جب مل رہی ہو اس وقت بولا جاتا. زبردست. آصف بھائی, چور کی داڑھی میں تنکا, یہ کب بولا جاتا ہے؟ چلے آپ آسان والا بتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ کب بولا جاتا ہے؟ مائک لگا ہوا ہے نا؟ مائک لگا ہوا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس میں مفتی صاحب نے کچھ دیر قبل جو مدنی پھول دیے اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ وہ صلہ رحمی کے حوالے سے. تو بعض اوقات بندہ کوئی ایسے کام کر لیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, کاروبار کے حوالے سے یا دیگر ظلم کی جو صورت بن جاتی ہے, تو پھر یہ کرنے کے بعد پھر وہ کہ میں خوش ہو گیا اور میں نے کر دیا, لیکن ایک وقت وہ آتا ہے بعض اوقات کہ پھر اس کا انجام خود بھگتتا بھی ہے دنیا میں. جیسی کرنی ویسی مکافات عمل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے. آمین. کرنی سے مراد کون سی کرنی ہے؟ ہاں کرنی کا کیا مطلب؟ بستری والی کرنی, اس سے مسالہ ویسے ہی بھرا جائے گا جیسی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ میں ظلم سے بچائے, کیونکہ کرنی یہاں کرنے سے ہے نا, کام کرنا. اچھا قربان مدنی صاحب آپ بتائیے, یہ کب بولا جاتا ہے؟ آگے کنواں پیچھے کھائی. آگے کنواں پیچھے کھائی یا پیچھے کنواں آگے کھائی, یا یہ بھی آگے کنواں پیچھے. بات تو ایک یہ بندہ. ہاں چلے جی, کب بولا جاتا ہے یہ؟ جب چاروں طرف سے راستے بند ہو جائیں, اللہ کوئی آسرا نہ ہو, تو کرفیو لگتا ہے. اب وہ جو بھی معاملہ ہو, کرفیو کے بغیر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی. گھر کا کرفیو ہو سکتا ہے, جاب کا کرفیو ہے, تو ہر کرفیو اس میں داخل ہو جائیں گے. تو جب بندہ بالکل پھنس جائے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے نہ نگلا جائے نہ اگلا. ہاں, نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے, تو یہ کہا جاتا ہے. سوائے اللہ کا جب سہارا ہو تو بندہ یہ کہتا ہے, پھر اللہ کے در پہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. دور کے ڈھول سہانے, یہ کون سا ڈھول ہے؟ دور کے ڈھول سہانے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک آواز کسی کو دور سے آ رہی ہے اور بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اور جب پاس آ کر دیکھتا ہے تو پھر وہ آواز کوئی خاص نہیں تھی. جس آواز کو سن کر دور سے
میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے کاروبار کو دیکھ کے سنار والوں کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار سنار کا کام بڑا اچھا ہے, اور سنار سبزی والے کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا تھا یار اس کا کام بڑا اچھا ہے. تو دور کے ڈھول سوانے, جو دور ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ بڑا اچھا ہے, وہ جو دبئی میں کام کر رہا ہے وہ یار دبئی میں درہم کما رہا ہے, اور دبئی والا کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے, گھر میں عید کر رہا ہے, ماں باپ کے ساتھ ہے. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ خوش نہیں ہیں. تو وہ دور کے ڈھول سوان ہے, دبئی والے کو پاکستان والے کو دبئی اچھا لگ رہا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنا جتنا ہو سکے دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا ان کی قدر نہیں کرتے, اپنی نعمت کی قدر کریں. دوسروں کا محل دیکھ کے اپنی جھوپڑی کو آگ نہ لگائیں. جی جی سبحان اللہ. سب سے تو ہوگی, اشفاق بھائی سے بھی پوچھنا چاہیے. ہاں بالکل پوچھا, آسان والا پوچھ لے. اچھا جو بھیجیں وہ پوچھوں یا نہیں وہ والے نہیں کچھ. اچھا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ کنگن جی کو آرسی کیا؟ ہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, کب بولا جاتا؟ جی جی اچھا یہ پڑھے لکھے کو فارسی کیا, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. ویسے ایک یہ دوسرا والا بھی رائج جی اب تو آسان ہو گیا. کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟ پڑھے لکھے کو فارسی. اصل میں یہ اس وقت بولا جاتا ہے نا جب یعنی کام جو ہے وہ کر نہیں پا رہا, اور نہیں نہیں کب بولا جاتا ہے آپ بتا دیں. آرسی بتاؤ. آرسی آئینے کو بولتے ہیں نا, کنگن کو دیکھنے کے لیے. مطلب یہ گھڑی ہے, جی جی, اگر کسی خاتون نے اگر کنگن پہنے ہو تو جب ان کے پاس کنگن موجود ہیں تو کنگن کو دیکھنے کے لیے انہیں آئینے کی محتاجی نہیں ہوتی. صحیح ہے, لیکن یہ بولا کہاں جائے گا؟ جو بات سامنے کی ہے اس کو دیکھنے کے لیے پچھلی گلی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سامنے رکھا ہوا ہے بھائی, چپس ہے کہ نہیں ہے یہ رکھی ہوئی ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, ہاتھ کنگن کو آرسی. تو وہ بولتے ہیں نا ہاتھ میں کنگن ہے تو بغل میں بچہ گام میں ڈنڈو رہا ہے, اسی طرح کا ہے. جی جی, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. میں کہوں مفتی جمیل صاحب نے یوں فرمایا تھا تو آپ کے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ ابھی پوچھ لیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ماشاءاللہ بھائی زبردست. میں نے کہا آسان تو سب سے مشکل ہی پوچھا. نہیں میں نے آسان تو آپ کو بھیجا, آپ نے ریجیکٹ. نہیں وہ والے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ میں مدنی چینل پہ بولنا نہیں چاہ رہا, وہ 2-3 ہمارے آپس کے الفاظ ہیں. ویسے اشفاق بھائی مفتی صاحب نے جو بات کہی نا, جی جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جی آج یوں سمجھیں کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھے تو یہ جو ان کا یہ جو جملہ ہے نا یہ سینٹرل آئیڈیا ہے. صحیح. آج اگر جتنے افراد ہمیں سن رہے ہیں, آپ دیکھیں سوچیں اگر کوئی ایسا ہے نا تو اس کے پاس ہاتھ جائیں یار. بالکل. آج جو دعوت اسلامی کی مجلس بیانات وغیرہ کی ہے, اس نے جو بھیجا تھا خیر خواہی کا دن, جی آج خیر خواہی کا دن ہے, تو یہ بڑی خیر خواہی ہوگی, اپنے ساتھ بھی خیر خواہی ہوگی, اپنے بھائی کے ساتھ بھی خیر خواہی ہوگی. جو سن رہے ہیں نا وہ آج ہمت کریں, کوشش کریں, اللہ کا نام لیں, کوئی تحفہ, سارے گلے شکوے مٹا دیں, چھوٹا سے چھوٹا تحفہ یہ جائیں لے جائیں اور یہ تعلقات اچھے کر لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو بھی کل بھی سکون میسر آئے گا, وہ بھی جہاں پر جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. اپنی نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ہم نے قطع تعلق کی ختم کی ہے, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی آج, اور ماشاءاللہ کلام بھی سنے. وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, ان کے پروگرام اسپیشل پروگرام آئیں گے مدنی چینل پر. یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں. ابھی عرفات رضا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بابا بچوں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. بھائی بچوں کا پروگرام پورا آئے گا, ابھی تو صرف بچے آ گئے کافی ہے, تو پھر بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو تلاوت سنائیں گے یا نعت سنائیں گے؟ چلیں تلاوت سنائیں آپ, بسم اللہ پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ماشاءاللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
اللہ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کتنے پاروں کے حافظ ہیں بتائیے؟ آپ مائک پہ بتائیے. 3. کون کون سے پارے؟ پارے بتائیں کون کون سے؟ 30واں 29واں 28واں اور 27واں کتنا؟ 27واں آدھا. 3.5 ہو گیا نا ماشاء اللہ. صبح اور کوئی بچہ نعت سنانا چاہے؟ ہاں اب ٹائم کی کمی ہے تو میں چاہ رہا ہوں ایک سوال پوچھو. الطاف رضا مسکرا رہے تھے. کس بات پہ مسکرا رہے تھے؟ بتانے جیسی ہے کیا؟ ابھی مسکرا رہے تھے. نہیں یہ تو بھائی نے تلاوت کی تو خوش ہو رہے ہوں گے نا. اچھا اچھا. چلیں تو آپ دونوں مقابلہ کریں گے؟ ہاں بھائی حضرت کریں گے. چلیں آپ کو کتنے پارے؟ 25 پارے یاد ہیں. آخری کون سے 5 نہیں؟ جی 20 سے لے کر 25 تک. اچھا بقیہ آپ کو 26 سے 30 تک بھی یاد ہے اور پہلے 1 سے لے کے 25 تک یاد ہے اور اما پارے. اچھا 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 ماشاء اللہ. چلے مقابلہ تو ہو سکتا ہے. مائک لیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں, الطاف رضا بھی کھڑے ہو جائیں. دونوں نے قرآن شریف کی جو ہر پارے کی پہلی آیت پڑھنی ہے, ٹھیک ہے؟ پہلے پارے کی پہلی آیت. الف لام الا علی اللہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما شاء الله. وبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ربما يود الذين كفروا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قد أفلح المؤمنون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. ما شاء الله. أمن خلق السماوات والأرض. بھائی 20 پارے ہو أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ومن يقنط منكن لله. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما شاء الله. فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. إليه يرد علم الساعة. یہاں تک آپ کا حفظ ہے. ابھی آپ آگے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. دونوں حافظ صاحبان نے ہار نہیں مانی, سبحان اللہ, اور پیاری پیاری آیتیں سنائی. دونوں کو عیدی بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب کے ہاتھوں سے, مفتی صاحب حافظ صاحب کو بیٹا موقع لے لیں. الطاف رضا کے لیے بھی الطاف. سبحان اللہ. اور جنہوں نے ابھی بچے ان کو بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. زبردست, کیا بات ہے بھائی. اچھا یہ بچوں کی بھی کہہ رہا تھا کہ آگے کی جو ہے نا وہ پہلی آیت ہے, تو 26واں یاد کیا تھا؟ 26 میں کی پہلی حسین بھائی سنا دو. حامیم. آگے تھوڑا سا اور. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اللہ آگے بھی یاد ہیں آپ کو؟ 27 میں کی آپ پھر پڑھیں. قال فما خطبكم أيها المرسلون. کہ آپ پڑھ دیں.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ماشاء اللہ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان اللہ. عما تساءلون عن النبأ العظيم. قرآن شریف بھی کیا اللہ پاک کی عطا اور معجزہ مصطفیٰ ہے. آپ کو سلامت رکھے اشفاق بھائی. اعجاز بھی ہے اور دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ یہ باہر ہیں الحمدللہ. یہ پروڈکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. پورا منچ دعوت اسلامی کی الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے. یہ اس بار جو آپ حضرات کے سلسلے سے پہلے یہ جو قرآن نور قرآن کا سلسلہ ہوا یہ واقعی بڑا زبردست سلسلہ تھا, بڑا اٹریکٹنگ, اور جو بالخصوص یہ حفاظ تھے قرآن میری نازل ہونے معلومات کا کے مہینہ بھی مطابق تو میڈیا پر اس انداز سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرہ پڑھنے والے بالخصوص حفظ کرنے والے بچے جو ابھی کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں تاکہ انہیں یہ چیزیں پہلے ہی سے پیش نظر ہوں کہ یہ چیزیں اس طریقے سے اگر ہم یاد رکھیں سیکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت مزہ آیا. جزاک اللہ. حافظ بھی نہیں ہوں میں تو. یہ ناظرین کو بھی مزہ آیا ہوگا, قرآن شریف سننے کو ملا اس بار. غیر حافظ کو مزہ آیا نا, مطلب میں غیر حافظ ہوں تو مجھے مزہ آ رہا ہے, تو جو حافظ ہوگا اس کو تو وہ تو پارٹیسپیٹ ہے نا اس کے اندر. زیتون فاطمہ کیا سنائیں گی, نعت شریف یا قرآن شریف؟ کچھ تو سنیں گے ہم, ایسے تو جانے ہی نہیں دیں گے ہم آپ کو. دیکھ لیں چھٹی بند ہو جائے گی. فاتحہ سنا الحمدللہ رب العالمین. نعت تو سنا دیں, حسبی ربی آتی ہے. چلیں ہنسی دے ہاتھ سے. پھر سب بچوں کو مفتی صاحب عیدی دیں گے. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. چلیں بھائی سب بچے باری باری آ جائیں, لائن لگا کے مفتی صاحب سے عیدی لے لیں, اور جن کو نہیں ملی وہ آ جائیں, جن کو مل گئی وہ نہیں آ جائیں بھائی, لائن لگا کے مفتی صاحب سے لے لیں جلدی جلدی, اور ہم بھی اجازت لیں گے ناظرین سے. سبحان اللہ. چلے بھائی کون رہ گئے, مفتی صاحب کے ہاتھ بھی چومتے رہیں. آپ کو مل گئی نا, چلو چلیں جی. مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. اگین عید مبارک. مفتی جمیل صاحب, مولانا قربان مدنی صاحب, مہروز مدنی صاحب, آصف صاحب, سبتر اختری صاحب, فضیل اتاری صاحب, راشد مدنی صاحب, سارے بچے ہمارے مہروز مدنی بھائی کے, فضیل رضا بھائی کے, ہمارے آصف بھائی کے بیٹے جو بھی تشریف لائے, ارحم, الطاف رضا, حسین بھائی, عرفات رضا, سب کو عید مبارک. انشاءاللہ الکریم اگلا سلسلہ, آپ اگلا پروگرام دیکھیں گے مدنی چینل پر. ہمیں اجازت دیجیے, ہمارے لیے دعا کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بچ گئی. ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں, فضل بندوں